يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في عظمته النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. باواز بلند اور ایک مرتبہ میرے آقا اور آل علی اور اولاد علی اور آل رسول کی بارگاہ میں عقیدتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ گزارا لیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین بندوں کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے کیے ہوئے اعمال ان کے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے ان کی گواہیاں اور شہادتیں دی جائیں گی. اور ان گواہوں اور شہادتوں کا بھی انکار کرنے کا آدمی کے پاس میں کوئی وجہ اور کوئی موقع نہیں ہوگا. عملی طور پر وہاں پر ساری شہادتوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. دنیاوی اعتبار سے ترقیات کے دور میں اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شہادتیں صرف آواز کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی، لیکن اس زمانے کے اندر میں فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کے ذریعے سے بھی شہادتیں ہو رہی ہے اور زیادہ معتبر ہوتی ہے باعتبار زبان کے. پوری امت جو کلمہ پڑھنے والی ہے میرے آقا کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر مسلمان قابل قدر ہے اس لیے کہ آقا کا وہ نام نبا ہے. اور ہر ایمان والا ہر مسلمان کی قدر کی نگاہوں سے دیکھا کرو کہ بہرحال کسی نہ کسی صورت میں وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے. اور کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے ان کی عظمت اور ان کی تعظیم ہمارا اور آپ کا فرض ہے، اس لیے کہ اسی کلمے کو پہنچانے کے لیے ہمارے آقا نے انسانیت میں اپنی ظاہری زندگی میں وہ سب کچھ برداشت کیا اور وہ سب کچھ اختیار کیا کہ جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے محبوب آپ ان انسانوں کو وہ چیز دینے کے لیے اتنی زیادہ اپنی جان پر اتنے نامساعد حالات کو برداشت نہ کرو، چاہے وہ میدان طائف کے حالات ہوں کہ چاہے مکے میں شور ابو طالب کی گھاٹیاں ہوں کہ چاہے وہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں آپ کا ظاہری اعتبار سے آپ کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ ہو، اور چاہے آپ کا غزوہ خندق کے موقع پر اپنے شکم مبارک کے اوپر پتھروں کا باندھنا ہو، اور چاہے وہ ہجرت کے موقع پر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کا کرنا ہو. اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، کم از کم اس بات کا تو اپنے اندر میں احساس پیدا کرو کہ تمہارے ہمارے اسلام کی قیمت میرے مصطفیٰ نے کس درجے پر چکائی ہے. ایک ماں اپنے بچے کو دنیا میں وجود میں لانے کے لیے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے،
تو میرے آقا نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا کہ اس ماں کا حق تم ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ماں کا احسان اولاد پر صرف یہ ہے کہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، تو تم ماں کی حیثیت اور عصمت اور عزت کو تو جانتے ہو کہ صرف 9 مہینے کی اس قربانی پر ماں کا وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ماں ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے خدا پاک نے جنت کو رکھ دیا۔ بڑے ولیوں جیسے عمل کرے، لیکن اگر ماں ناراض ہے، اگر ماں کو وہ راضی نہ کر سکا، تو پھر میرے آقا کی ظاہری زندگی میں بھی اس واقعات کو ہم یاد کریں کہ ایک صحابی کا ایمان پر خاتمہ مشکل ہو گیا تھا۔ یہ عظمت اور یہ کرامت اور یہ شرافت ماں کی کس بنیاد پر؟ اگر اللہ رب العالمین سے پوچھو تو اللہ رب العالمین یہی بتائے گا کہ وہ ماں، وہ تمہاری وہ ماں ہے کہ جس نے تمہیں اپنے پیٹ کے اندر میں 9 مہینے رکھا، اس تکلیف کو برداشت کیا، اور تمہارے دنیا میں آنے پر اس کو جو کچھ بھی درد ذیل ہوا، جو تکلیفیں ہوئی، اس کا بدل دنیا میں نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہم کو ہمارے آقا کی ان احسانوں کا کوئی رخ اپنے کرم سے عطا فرما دے، ہم نمک حلال ہو، ہم قدرداں ہوں اور ہم شکر گزار ہوں۔ یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ باپ کے شکر گزار تو ہم بن گئے، ماں کے شکر گزار تو ہم بن گئے، اور پیر کے شکر گزار تو ہم بن گئے، کسی محسن کے شکر گزار تو ہم بن گئے، لیکن اے ظالم، اس روئے زمین کے اوپر اور میدان محشر میں اور تیرے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے آقا سے زیادہ کسی کا احسان تجھ پر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا میرے آقا کا احسان ہے۔ ایک ماں کا مقام یہ ہے کہ ماں کے مقام کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تھوڑی تکلیف تمہارے لیے برداشت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اپنی پوری زندگی کے صحیح دین کے ذریعے سے جو جنت کو چاہتے ہو، جنت کو ہم نے جنت کے مقام سے ہٹا کر تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ یہ ماں کا مقام ہے۔ تو جو 9 مہینے کے اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیف کے برداشت کرنے پر خدا نے اس کے احسان کے بدلے کا یہ بدلہ اس کو عطا فرمایا، میرے آقا کا احساس بھی ہم کو نہیں رہا کہ میرے آقا نے ہمارے اور آپ کے لیے اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے اور تمہاری میری قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور تمہارے میرے آپ کے اوپر کے آباء و اجداد کے لیے میرے آقا نے کیا کیا ہے اور مجھ پر اور آپ پر کتنا احسان ہے۔ اللہ کی قسم، میرے آقا کے احسانوں کا 1 کروڑواں حصے کا احسان بھی کسی ایک عاشق نے مثال دے کر کہا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی چاہت کے ساتھ اپنے جسم کی چمڑی کو اپنے ہاتھوں سے چاقو اور تلواروں سے نکال کر میرے آقا کے نالے پاک بنا کر آپ کے پیر مبارک میں پہنا دوں، اور میرے آقا اگر پہن بھی لے تو خدا کی قسم حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ہمارا رخی معروف ہے، احساسی ختم ہو گیا۔ چھوٹے احسان والوں کے احسان کو تو ہم نے یاد رکھا، چھوٹے احسان والوں کے احسانوں کو بھی، جن کے احسانات کا بدلہ بھی نالہ پاک مصطفیٰ کے احسان کے پورا ہونے پر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی کو ماں کی خدمت پر جنت خدا کی قسم مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ کسی نمازی کو نماز کی بنیاد پر جنت نہیں مل سکتی میرے مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر۔ اور کسی حاجی، کسی مقرر، کسی پیر اور کسی باکمال، کسی مفکر اور کسی مفسر اور کسی عالم دین، کسی شریعت اور صاحب شریعت کو بھی جنت کی دھول خدا کی قسم نہیں مل سکتی نعرہ پاک مصطفیٰ کے بغیر۔ تو کیا وہ رخ آج ہمارے پاس میں زندہ ہے؟ کیا ان محرابوں اور منبروں سے یہ بات اجاگر کی جاتی ہے کہ حق پہچانے، ماں کے حق کے پہچاننے کے تقریر و بیانات ہوتے ہیں؟ اس
استاد کے ادب کے لیے تو ہوتے ہیں، باپ کے حقوق کے لیے تو ہوتے ہیں، بیویوں کو شوہروں کے حقوق تو بتائے جاتے ہیں، اولادوں کو والدین کے حقوق تو بتائے جاتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق تو بتائے جاتے ہیں، گھر میں پالتو جانوروں کے حقوق تو بتائے جاتے ہیں، جو احسان کرے ان کے احسان کے حقوق تو بتائے جاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں کتنا بڑا ظلم ہے یہ، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، ظلمن کثیرہ، ظلمن عظیم ہے یہ کہ سارے محسنوں کا پہچان تو کروائی جائے لیکن سب سے بڑے محسن اعظم کو بھلا دیا جائے۔ بھلا دیا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے یہ رخ ہمارے ذہنوں میں؟ اگر کسی کو یہ رخ ملا ہے تو قدر کرو اور زندگی کی آخری ہچکی ان نظاموں کے اوپر لینے کی کوشش کرو جہاں پر میرے آقا کا احساس اور محبت کا رخ دیا جائے۔ سب محسنوں کے احسانوں کو جتایا جاتا ہے، ان کے حقوق کو بتایا جاتا ہے، لیکن سب کچھ احسانوں کا بدلہ بصورت جنت ملے گا، لیکن میرے آقا کے احسان کا فراموش کو اللہ تبارک و تعالیٰ عابد ہونے کے باوجود، زاہد ہونے کے باوجود، متقی ہونے کے باوجود اور سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اس نے میرے آقا کے نارین پاک کا اگر احسان ادا نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی صحابیت خطرے میں پڑی تھی تو 15ویں صدی کے مسلمان کا اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ دھوکے میں ہے مسلمان آج، نماز پڑھ کر سمجھتا ہے کہ ہم خدا کو راضی کر لیں گے، دھوکے میں ہے، عبادت کر کے سمجھتا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے، دھوکے میں ہے، دین پر چل کر تقریر کر کے علم کو حاصل کر کے ذکر کر کے قرآن پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی اور اللہ سے غضب سے بچ جائیں گے، خدا کی قسم تو بچ نہیں سکتا جب تک کہ نارین پاک مصطفیٰ کا حق تجھ سے ادا نہ ہو۔ مسجدیں سنی ہیں، دینی نظام بہرے بنے ہوئے ہیں، سارے نظام گونگے ہو چکے ہیں، تمہیں کیا فارج کا اثر ہو گیا، کیا نقوہ مار دیا، جو حق کو چھپاتے ہو اور جو امت کے سامنے حق کو نہیں لاتے ہو، کہ جو اصل ہے اس کو چھپا دیا جائے اور ذیل کی ساری چیزوں کو تو بیان کر دیا جائے۔ کتنا بڑا ظالم ہوگا کہ کسی کو بتایا جائے کہ تیرے بچے کا یہ حق ہے، تیری بچی کا یہ حق ہے، اور تیرے پڑوسی کا یہ حق ہے، اور تیرے گھر میں پلنے والے جانوروں کا یہ حق ہے، اور تیرے بیوی کا یہ حق ہے، لیکن وہ ظالم اس کے ماں کا حق چھپائے اور اس کے باپ کا حق چھپائے تو کہو ظالم نہیں ہوگا؟ وہ ظالم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ ظالم ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث نے شدت کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کے بتانے کا حکم فرمایا، سارے حقوق کو بتائے لیکن ماں باپ کے حقوق کو چھپا دے تو اس کو ظالم کہیں گے۔ ذرا فیصلہ کرو اپنے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں۔ اسلام کی مسجدوں میں آتے ہوئے، مکتبوں میں پڑھتے ہوئے اور جمعہ کی نمازوں کے اہتمام اور نمازوں کے پڑھتے ہوئے بچپنے سے نکل کر جوانی اور جوانی ڈھل کر بڑھاپا آ گیا اور بڑھاپے کے بعد میں ایک پیر قبر میں رکھنے کے لیے قریب ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے کبھی فیصلہ کیا اور کبھی ہم کو یہ رخ ملا کہ نارین پاک مصطفیٰ کا بھی کوئی ہم پر حق ہے؟ یا ظالموں نے یہ تو نہیں کیا کہ جہاں پر نارین پاک مصطفیٰ کی بات آ جائے اور میرے آقا کی وفاداری کی بات آ جائے اور میرے آقا کی وفاداری اور عزت اور عظمت اور حرمت کے سپاہی بننے کی بات آ جائے تو کہیں وہاں سے رخ موڑ کر کے چوروں اور ڈکیتوں نے کہیں کر اسی کی کسی جماعت کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ عاشقین رسول ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ سنی ہے، یہ رضوی، تو کون ہے پھر؟ گستاخ ہے، گستاخ مصطفیٰ ہے۔ اگر تو تانا دے رہا ہے عاشقین مصطفیٰ کو تو یقیناً تو اعلان کر رہا ہے کہ ہم گستاخ مصطفیٰ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ عاشق نہیں تو دشمن ہوگا، محبت کرنے والا نہیں ہوگا تو دشمنی کرنے والا ہوگا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ کوئی جماعتوں اور مسلکوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اگر ایمان والے بنانا چاہتے ہو تو حق کو
کرو. کس دھارے میں بہا دیا گیا, کس طرف میں بھیج دیا گیا. آج خود ہوش نہیں ہے, لٹیا لٹ چکی ہے, پونجی برباد ہو چکی ہے, جسم پورا کڈنی فیل, ہارٹ فیل, اور یہ بھی اور وہ بھی بس ٹکی لگا کر یہ سانسوں کو لے رہا وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. پھر بھی آس رکھی جا سکتی ہے کہ مرنے سے پہلے صدقے دل کے ساتھ میں توبہ کرے. یہ مجرم ہیں سب سے بڑے, تو اپنے بارگاہ مصطفیٰ کے مجرم ہیں, گناہگار ہے یا رسول اللہ. تو آپ کی عظمت و تعظیم اور آپ کی محبت کے معاملے میں ہم اور ہماری نسلوں سے اے بچے کیوں کر جا رہے ہیں؟ بیٹھ, اٹھ کر جانا ہے تو مجلس میں بیٹھنا نہیں. کیوں میں اٹھ کر جا رہے ہیں؟ بدتمیزی, پیٹ بتا کر جانا ادب کی مجلسوں کے خلاف ہے. سب سے پہلے تو بارگاہ مصطفیٰ کے اندر میں ہم معافی مانگے اس بات پر کہ سب کچھ ہم نے جانا, سب کچھ ہم نے پہچاننے کی کوشش کی, لیکن یا رسول اللہ آپ کا احسان ہمارے آباء و اجداد پر, آپ کا احسان ہماری ذاتوں پر, آپ کا احسان ہماری نسلوں پر, کہ قیامت کے قریب پیدا ہونے والی ہماری نسلوں کا بھی جو مسلمان اس دنیا میں آئے گا, خدا کی قسم سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے زیادہ احسان میرے مصطفیٰ کا لیا ہوا ہوگا اپنی گردن پر. لیکن کیا ہم باپ ہونے کے بعد اپنی اولادوں کو یہ حق سمجھایا, ہم استاد ہونے کی وجہ سے شاگردوں کو یہ سمجھایا, ہم پیر ہونے کی حیثیت سے اپنے مریدوں کو یہ بتایا, ہم کو تو اپنی چکر پڑی رہی, ہم بیوی کے شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ حق بتایا بیگم کہ تمہارا میرے اوپر اتنا حق اور میرا تمہارے اوپر اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. میرے لاڈلے, میرے لخت جگر, کہ جتنا میرا تیرے اوپر حق ہے اور تیرا میرے اوپر حق ہے, اس سے زیادہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیری ذات پر حق ہے. تو یاد نہ کرے مجھے کوئی بات نہیں, اے بیوی تو دارویداری نہ کرے میری کوئی بات نہیں, میں معاف کر دوں گا, لیکن میری بیوی کہ روزانہ اپنے بیوی کو یہ بات سمجھائے کہ میرے آقا کا مجھ پر جو حق ہے اور تیرے آقا تیرے دو جہان کے مالک کا جو تیرے اوپر حق ہے, ان کے حق تلفی تو نہ کرنے پائے. اور حق تلفی کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا, یہ حق ادائیگی ہے. یہ تو نوکری ہے, چاکری ہے, درود پڑھے گا تو میرے آقا کی عظمتوں میں کیا اضافہ ہوگا. یہ بھی چکر میں ڈال دیا گیا درود کی مجلس سے صلاۃ السلام, یہ تو تجھے محنت کروا کر مزدوری دینے کے لیے ہے, یہ محبت کا حق نہیں ہے. محبت اور عشق صرف یہی سمجھ رہا ہے کہ درود کا دستک بچھا دیا جائے, صلاۃ السلام پڑھ لیا جائے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ دیا جائے, یہ ہے حق میرے آقا کا. تو بتاؤ پھر صحابہ کرام مسجد نبوی میں کون سے درود کا دستر بچھا کر میرے اہتمام پڑھتے تھے. اور بتاؤ خواجہ قادیان کے سلسلے کے بعد میں تو صلاۃ السلام کا شروع ہوا, یہ معاملہ شروع ہوا, کھڑے ہو کر کہاں سلام ہوتا تھا. حق کیا ہے پھر میرے آقا کا جو صحابہ سمجھے ہیں؟ میرے آقا کا حق ہم نے اجرت اور بدلے پہ لگا دیا کہ درود پڑھ رہے ہیں, ہم احسان کر رہے ہیں ہمارے آقا پر, صلاۃ السلام پڑھے تو آقا پر ہمیں احسان کر رہے ہیں. یہ تو تمہیں موقع دے کر تم کو بیکاری پر بے روزگاری پر لگایا ہے کہ اس کی وجہ سے میں بدلہ تمہیں عطا کروں گا کہ تم میرے نمک حراموں میں شامل نہیں ہوں گے, بلکہ میرے محبت کرنے والوں کا دم تم بھر رہے ہیں. میرے آقا یہ موقع ان کو دے رہے ہیں, اس پر تو خوش ہونا چاہیے, لیکن یہ بدلہ نہیں ہو سکتا. پھر میرے آقا کا بدلہ, میرے آقا کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میرے آقا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ساری دنیا اور ساری دنیا کی نسبتوں سے, حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ میرے آقا کے ساتھ ہے محبت, آپ کی یاد, آپ کی طرف میں اپنا رخ اور اپنے دل کو میرے آقا کی طرف میں رکھنا, یہ میرے آقا کے حق کا ادنا حق ہے. صحابہ کی صحابیت خطرے میں پڑ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات فرمائی کہ یا رسول اللہ میری آل اولاد, میرے بیوی بچے, میرے کاروبار, میرا بینک بیلنس, میرا سب کچھ, میری پونجی, میرے نفع نقصان کی ساری شکلیں
حتیٰ کہ میری بیوی بچے سب کچھ ان سے زیادہ آپ میرے پاس محبوب ہے. تو آقا نے ابھی وہاں پر مومن ہونے کی بشارت نہیں سنائی. جب حضرت عمر سے نبی نے فرمایا کہ میری جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, تب حضرت میرے آقا نے فرمایا الان یا عمر کہ اس لمحے تم مومن بنے ہو. صحابہ مومن نہیں بنے عشق مصطفیٰ کے بغیر. یہ روکھا سوکھا مسلمان مومن بن جائے گا؟ کون سے دھوکے کا راستہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو؟ جن کی امت ہے ان سے اگر نہ جوڑنے کی خدمت کرو تو تم کہاں دعویٰ کر رہے ہو کہ دین کو پھیلا رہے ہو اور دین کو دنیا میں بڑھا رہے ہو؟ نہیں, دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو, دین کو نقصان پہنچا رہے ہو. تم اصل مرکز سے امت کو ہٹا کر کدھر لگا رہے ہو؟ دین کی خدمت نہیں ہے یہ خدمت دجال کی خدمت ہے, یہ خدمت منافقوں کی خدمت ہے, یہ خدمت ظالموں کی خدمت ہے. دین کی خدمت کیا ہے کہ جن کی امت ہے ان کے نعرہ پاک کی طرف امت کو جوڑو, ان کی محبت دو, ان کا عشق دو, ان کی نسبت دو. تم کیا سنبھالو گے؟ خود نہیں سمجھ سکتے, خود کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتے. تم خود مرہون منت ہے میرے آقا کے, ایک نگاہ کرم میرے مصطفیٰ کی ہوگی تو بال بنے گی. اس کے بغیر بتائیں بخاری اور مسلم کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے کہ میرے آقا کا رخ پھیر لے تو کیا خدا ان کو جنت میں ڈالے گا؟ کس چکر میں ڈال رہے امت کو؟ اگر امت کی, تمہارے اپنی اولاد کی, تمہارے اپنے بیوی بچوں کی اور تمہارے اپنے دوست احباب کی, تمہارے سسرال والوں کی اور تمہارے دوست احباب کی اور امت اور انسانیت کی ذرہ برابر اگر ہمدردی تمہارے دل میں ہے تو پھر اس کو مسلک اور جماعت کا نظام مت سمجھو, بلکہ ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر نالے پاک مصطفیٰ کی عظمتوں کو سمجھا دو. یہ ہے دین کی خدمت, یہ ہے اصل دین کا آگے بڑھانا اور یہ ہے دین کی حفاظت. یہ محرم الحرام کا مہینہ, اس میں یاد حسین کی محفل کے تو مولا یہاں پر جمع ہوئے ہیں. کیا یہ مجلس میدان قیامت کے اندر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر میں وہاں پر یہ بتایا نہیں جائے گا کہ یاد حسین کی محفل کے لیے جمعہ میں آنے والے مسلمان بہت ہوتے ہیں, عیدین میں پڑھنے والے مسلمان بہت ہوتے ہیں, اور کوئی اور جلسوں میں جمع ہونے والے اور کوئی اور اجتماعات میں جانے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن یہ شہر کے چند دیوانے پوری بستی کو چھوڑ کر خانقاہ محمدی میں جمع ہوئے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یاد حسین تھا. اور یاد حسین کیا ہے؟ یاد حسین کا منانا یہ عین سنت مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ عین سنت مصطفیٰ ہے. بڑے رشیا ہے نا بھائی, چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرو, لیکن یہ سنت کیوں بھول گئے ہو؟ مولا حسین علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جتنے برس ظاہری طور پر میرے آقا مولا حسین علیہ السلام میرے آقا کے ساتھ ظاہر میں رہے, کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کو میرے آقا دیکھے بغیر گزارتے. کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ مولا حسین اور حسن کو دیکھے بغیر گزارتے. مسجد نبوی جہاں پر آج ہے, مسجد نبوی کے بازو وہ مقام جہاں پر آج میرے آقا کا روضہ مقدس ہے, مدینہ المنورہ ہے, گنبد خضرا ہے, میرے آقا کا مکان مبارک ہے گنبد خضرا. کیا ہے؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے مدینے میں اپنی حیات ظاہرہ میں میرے آقا جن تصرفات کے ساتھ مدینے میں موجود تھے, ویسے ہی اس سے زیادہ تصرفات کے ساتھ میرے آقا آج بھی گنبد خضرا میں موجود ہے. کیا پوری امت کو دیکھ رہے ہیں, لیکن امت میں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں وہ خود میرے مصطفیٰ کی زیارت بھی کر لیتے ہیں. اور یہ وہ حقائق ہے جن کا انکار بدعقیدے بھی نہیں کر سکتے. دارالعلوم کی بنیاد رکھنے کے لیے کہا کہ سرکار آ کر وہاں پر انگور سے مبارک سے اشارے کیے تو سرکار تو مدینے میں کہتا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے مدینے والے ہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں, تو ڈھا دے اپنے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو کہ تو نے غلط بنیاد پر بنیاد رکھی ہے. انگشت مبارک سے اشارہ کیا ہے. یہ مانتے ہو کتنے دوائی دوں,
کتنے دلائل دو امام بخاری 300 برس کے بعد میں، لیکن فرماتے ہیں کہ جب تک میرے آقا سے میں معلوم نہیں کرتا اور میرے آقا حدیث کی تصدیق نہیں کرتے، میں بخاری شریف میں نہیں لکھا۔ بخاری کو پڑھاتے ہو کہ نہیں پڑھاتے ہو؟ کیوں پوری امت کو ظالم بن کر دور کرتے ہو میرے آقا کے نعرے پاک سے؟ سب سے بڑی دین کی دعوت، سب سے بڑی دین کی خدمت اور سب سے بڑے دین کے پھیلانے کا نظام یہ ہے کہ آقا کی امت کو آقا کے نعرے پاک سے جوڑو۔ اس کے بجائے تحریک اور جماعتوں سے جوڑ رہا ہے، مسلکوں سے جوڑ رہا ہے، امت کو آقا کے قدموں سے کاٹ رہا ہے، ظالم۔ یہی کام تو یزید کر رہا تھا، اسی کے لیے تو مولا حسین میدان کربلا میں گئے۔ یزید کون تھا؟ کون تھا یزید؟ مسلمان نہیں تھا۔ کوفہ کی حکومت مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، مکہ و مدینہ بھی تھا اور وہیں پر کوفہ بھی تھا، وہیں پر عراق بھی تھا کہ نہیں تھا؟ اسلامی مملکتیں تھی جہاں کی سلطنت کو سنبھالے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے حالات کو دیکھتے ہوئے، اہل کوفہ کے حالات کو دیکھ کر، عراق والوں کے حالات و مزاجوں کو دیکھ کر امیر معاویہ کو کہا کہ ٹھیک ہے ظاہری بات روز سنبھال لو، لیکن امیر معاویہ قلب کے اعتبار سے امام حسن امام حسن علیہ السلام کی عقیدتوں کو لیے ہوئے تھے، اور باضابطہ انہوں نے یہ وصیت لکھی تھی کہ میرے بعد میں اس کے اہل جو ہوں گے وہ آل علی اور آل ابی ہوں گے اور آل رسول ہوں گے۔ لیکن خوشامد چمچے رہتے ہیں نا، بخاری اور مسلم کو سناتے ہیں، بخاری مسلم کا نام لیتے ہیں، لیکن اصل بخاری اور مسلم کو چھپانے والے آج بھی دین کے چمچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بخاری شریف کے اندر میں الادب المفرد مستقل پورا باب ہے بخاری شریف میں، جو صرف میرے آقا کی تعظیم اور آپ کی قدم بوسی اور آپ کی دستبوسی پر اور صحابہ کا آپ کی قدم بوسی کے کرنے پر بخاری کی ساری احادیث موجود ہے، لیکن وہی قدم بوسی کو شرک کہتے کہ نہیں ممبروں سے؟ تو یہی تو کیا تھا یزید نے۔ تو پھر اسی خدمت کے لیے تو مولا حسین مکے اور مدینے کو چھوڑ کر میدان کربلا میں تشریف لے گئے، دین بچانے کے لیے نہیں، دین کا دین بچانے کے لیے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے سیدنا مولا حسین علیہ السلام کو آپ کی پرورشی صرف اس لیے کی تھی اور آپ کو وہ شفقت اور محبت صحابہ کرام کے سامنے اتنی زیادہ دے ہی اس لیے رہے تھے کہ میرے آقا کو مولا حسین علیہ السلام کے ذریعے سے بڑا کام لینا تھا، اور ہمیشہ میرے آقا کی نگاہ نبوت مولا حسین علیہ السلام کی طرف لگی رہتی تھی۔ کیا ان حدیث کو تم نے نہیں سنا ہوگا اس مسجدوں کے علاوہ بھی مسجدوں میں کہ میرے آقا ممبر نبوی پر مسجد نبی کے در ممبر پر خطبہ شریف دے رہے ہیں، دوران خطبہ سیدہ کے گھر مبارک سے نکل کر تاج کا پردہ تھا، اس کو ہٹا کر مولا حسین علیہ السلام بچپنے کی حالت میں 2-2.5 سال کی عمر شریف ہے، مسجد نبوی میں ممبر مصطفیٰ کے قریب آ رہے ہیں تو پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ تو کیا کیا؟ کسی صحابی سے نہیں فرمایا کہ لاؤ سنبھال لو لے کر آلو شہزادے کو، بلکہ میرے آقا نے امت کو انتظار میں چھوڑ کر خطبہ جو قائم مقام نماز ہوتا ہے، فقہ حنفی کہتی ہے کہ 4 رکعت ظہر میں 2 رکعت خطبے کا بدل ہے، اس خطبے کو چھوڑ کر امت کو انتظار کروا کر کی پوری امت دین کے مزاج کو دیکھو۔ مولا حسین کی محبت دین ہے، اگر تمہارے دلوں میں مولا حسین پر جب پاک کی محبت نہیں ہے تو تمہارا دین یزیدی لیول کو لیے ہوئے ہے، اور یزیدی لیول کا دین قیامت کے میدان میں میرے مصطفیٰ کو سورج بنانے کے قابل ہوگا یا کالی سورج بنا کر زمین میں دھسنے کے قابل ہوگا؟ توبہ کرے اس دین کے اس مزاج سے جس میں پنجتن پاک کی محبت نہ ہو، مولا حسن اور مولا حسین کی محبت نہ ہو، اور یاد حسین نہ ہو، اور یاد پنجتن پاک نہ ہو۔ وہ یزیدی رخ کا دین ہے، وہ اس دین کو ختم کرنے، اس رنگ کو چھانٹنے کے تو مولا حسین میدان کربلا گئے تھے۔ جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام ابھی تو بچپنی کی حالت ہے نا، کیا اس وقت میں بظاہر مولا حسین علیہ السلام کہ کوئی دینی کارنامے، کیا آپ نے جہاد کیا تھا، دین کو فروغ دیا تھا، دین کو آگے بڑھایا تھا؟ کیا خدمات تھی آپ کی؟ چلو قابل قدر ہے، بڑے
بڑے ان کی قربانیاں ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے باعزت آج مولا حسین ہی عصمت کے ہمارے امام ہیں، بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ یہ سمجھ میں آ سکتا تھا کہ بڑی بڑی خدمات تھی، اس کے لیے رعایت کی گئی ہو، لیکن صحابہ کو خطبے کے انتظار میں چھوڑ کر، جو خطبے کے اندر میں میرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے تک رہے تھے، میرے مصطفیٰ کا ممبر مصطفیٰ کو چھوڑ کر جا کر مولا حسین کو اپنی گود میں لے کر آ کر ممبر حسین کے اوپر بٹھانا، ممبر مصطفیٰ پر بٹھانا اور خطبے کو روک دینا، یہ تو دین کا خطبہ تھا جو آج امت بھول چکی ہے۔ ارے خانقاہ میں یاد حسین کی محفلیں کیوں ہو رہی ہے؟ مسجد میں یاد حسین کی محفلیں؟ ارے تم جنگ آزادی کے علماء کی خدمتوں کی مجلسیں کرتے ہیں، تو کچھ نہیں کرتے ہیں، نہیں کہتے ہیں، وہ چیز تم کو نہیں کھٹکتی، تمہارا ذوق ہے وہ، لیکن ہونے دو اور کرنے دو۔ کب یہ نہیں کہ صرف خانقاہ محمدی کے اندر میں نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے ہر مرید کے گھر میں جو خانقاہ محمدی ہے اور ہر مرید کا گھر ہے، ان گھروں میں بھی یاد حسین کی محفلیں ہوگی۔ 10 تاریخ کے بعد میں لنگر حسین لٹے گا، گلی گلی کے اندر میں انشاءاللہ محفلیں ہوگی۔ یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے۔ جب ہمارے آقا، ہمارے مالک مولا حسین مکہ اور مدینے کے تقدس کو چھوڑ کر میدان کربلا میں جس مقصد کے لیے جا سکتے ہیں، اس مقصد کے لیے اپنے گھر کی گلی میں ہم جلسہ نہیں کروا سکتے، مجلس نہیں کروا سکتے۔ نہیں، یہ حق ہے کہ ہونا ہے، ہر گھر پر ہونا ہے اور ہر گلی کے اندر میں ہونا ہے۔ اب جس کی جتنی ہمت ہے وہ کر کے بتائیں۔ خدا زندگی کی آخری سانس ہم سے اور آپ سے اس خدمت کو میرے بچوں کو بھی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھا کر تشریف لائے اپنے گود مبارک میں، اور وہ کون سا وقت تھا؟ صحابہ اکرام میرے مصطفیٰ کو تک رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں۔ اس وقت میں میرے آقا نے سب کا رخ، صحابہ اکرام کا مسجد نبوی میں جتنے لوگ تھے، خطبے کے اس درمیان میں اس عمل کو کر کر بتا دیا کہ وہاں حسین کے قدم نہیں لڑکھڑا رہے ہیں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں، نظر نبوت یہ دیکھ رہی ہے کہ حسین نہیں ہے، وہ میرا دین ہے۔ دین لڑکھڑا جائے گا، میرے مصطفیٰ برداشت کریں گے؟ یاد حسین کی جلسے نہ ہو، ہم سنیں گے بدعقیدہ تمہاری؟ ہم کو تو اپنے مصطفیٰ کے نظام سے مطلب ہے، اور حق کو دنیا میں ظاہر کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک جان ہے، خدا کرے جسم کے رونگٹے جتنے ہوتے، اگر اس نظاموں پر کام آ جائے، خدا کی قسم ایک ایک کر کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ صرف دعوے نہیں ہیں، بلکہ میرے بچوں پر اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ آج اس سوئے زمین ہندوستان پر کتنے مقامات ہیں جہاں پر یاد حسین کی محفلیں ہو رہی ہے، لنگر حسین لٹائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی محفلیں ہو رہی ہے، گلشن کھل رہا ہے۔ مولا حسین دیکھ کر خانقاہ محمدی کے ان غلاموں کو دیکھ کر آپ ایک مسکراہٹ کی خیرات ادا کر دیجئے، یقیناً مسکراہٹ کی خیرات ادا کریں گے۔ ارے مولا حسین بھی آتے ہیں کہ کیوں نہیں آتے؟ تیرا عقیدہ خراب ہے تو شیطان والا ہے، دو آدمی لڑے تو ارے ہٹو ہٹو، شیطان بیچ میں آ گیا، بولتا نا جی۔ تو دشمن کو تو خدا کہیں بھی جانے کی طاقت دے دے، اور مولا حسین اللہ کے دوست نہیں ہے، تو دشمن کو تو طاقت دے کہیں بھی جانے کی، اور دوست کو طاقت نہیں، کدھر چلا گیا تو؟ اس لیے یقیناً وہ جہاں چاہتے ہیں مولا حسین آتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر مولا حسین کے قدموں کی خیرات۔ میرے بچوں نے یہ خیرات دلانے کے لیے ہم نے خانقاہ محمدی کا یہ نظام دیا ہے، انہی عظمتوں کے ساتھ میں مولا حسین کے قدم پاک کی برکت کو لینے کے لیے اپنے گھروں کے اندر میں محفلیں کرو۔ کائے کی محفلیں؟ یاد حسین کی، یاد حسین کی محفلیں، غم حسین کی نہیں۔ یہ بھی ایک رخ رہا ہے کہ ماتم کی مجلس سے، منقبتوں کی مجلس سے مولا حسین کے غم میں آنسوں کا بہا لینا اس حد تک قابل قدر تھا، لیکن اس وقت میں زمانے کے سامنے اس غم کو اپنے دل میں رکھو، رات کے اپنے بستروں پر کروٹیں بدلو، تمہاری بیوی کہے کہ کیا بات ہے کہ تم کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور دن کے اندر میں تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا رہتا ہے، اس دل کے درد کو چھپاؤ، دل دیا ہے خدا نے درد کو رکھنے کے لیے۔ اب پلید تو اس دل کے اندر میں ساری دنیا کا درد رکھا ہوا ہے، درد رکھ یہاں پر مولا حسین کا، میدان کربلا کا، غوث و خواجہ کے ان قربانیوں کا، آل علی اور آل علی کے ان قربانیوں کا۔
میرے آقا مولا حسین کو اس رکھاتے ہوئے قدم کو سنبھال کر اپنے گود مبارک میں لے کر آ کر اس منبر مصطفیٰ پر امت بھول گئی نہ تھی، امت بھول گئی نہ. میں نے خود اپنے بچپن سے میں عادل آبادی میں تو پیدا ہوا ہوں، لیکن اب حیرت ہوتی ہے، حیرت نہیں ہوتی، وہ ایک نظام ہے. رات آتی ہے، دن کا اجالا آتا ہے، اجالا ختم ہوتا ہے، رات کا اندھیرا آتا ہے. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. خدا کا نظام ہے، حق کو ظاہر کرتا ہے، باطل کو پھر لاتا ہے. کیوں کہ حق کی وہ لذت لوگوں کو نہیں مل سکتی اگر باطل نہ ہو، اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں ہوگی. ہوگا عادل آباد میں پیدا ہوا ہوں اور یہاں پر اتفاق سے جامع مسجد کے قریب میں میرا مکان تھا. ہے نا، جانتے نا تو مکان تھا، بول رہا ہوں، ہے نہیں بول رہا ہوں، تھا مکان. تو وہاں پر محرم محرام کی محفلیں، اگرچہ کہ وہ لوگ تھے مولانا واحد اللہ خان صاحب، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائیں، متشدد نہیں تھے، تشدد مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے والے ظالم نہیں تھے، بلکہ میرے آقا کی محبت میں وہ جب میرے آقا کا نام لیتے تو ان کی زبان سے نکلنے والا وہ لفظ ان کی آنکھوں سے آنسوں کو نکال دیتا تھا. مشکل سے میں 6-7 سال کا تھا ان کی انتقال کے وقت میں، لیکن وہ اچھی طرح مجھے یاد ہے. اور وہ جس طرح سے جھوم کر شب معراج اور شب برات پڑی راتوں میں ہم بھی بڑے اہتمام کے ساتھ میں جاتے تھے، تو وہاں پر وہ سلام پڑھا کرتے تھے مولانا واحد اللہ خان صاحب کہ جن کا ٹوٹا بوریا اور ہاتھ کا سرانہ جن کا بچھونا تھا، وہ سلام پڑھا کرتے تھے. اللہ درجات میں بلندی عطا فرما دے شیخ فرید صاحب محسن کے بھی، کہ وہ بھی محرم الحرام کے اندر کسی اہتمام کے ساتھ یاد حسین کی محفلیں کرواتے اور خود اپنے ہاتھوں سے شربت تقسیم کرواتے تھے. یاد کروائی جاتی تھی امت کو، تم نے بھلا کر کیا خدمتیں، جماعتیں یاد کروا دی، حق کو بھلا دیا نا، دین کے رخ کو بدل کر دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، پھر سے وہ حق کے رخ کو دنیا میں اور امت میں انسانیت کے سامنے ظاہر کرنا، اس کا نام خانقاہ محمدی کا نظام ہے. اس کے علاوہ خدا کی قسم کوئی اور نظام نہیں. نہ ہم کو مریدوں کی ضرورت ہے، نہ ہم کو زیادہ سروں کی ضرورت ہے، نہ ہم کو دستبوسی کی ضرورت ہے، نہ قدم بوسی کی ضرورت ہے، نہ دنیا کی ضرورت ہے، نہ تخت و تاج کی ضرورت ہے. بلے کر ہم کو سلام بھی نہ کرو، ہم اس پر بھی تم سے خوش ہے، لیکن مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. دنیا سے یزیدیت کو ختم کرنا ہے، حسینیت کے نظام کو دنیا میں عام کرنا ہے. تمہارا واحد اللہ خان صاحب نے اہتمام کے ساتھ میں ان کا زمانہ بھی ختم ہوا. کیوں جی سلام پڑھتے تھے کہ نہیں ابو بھائی؟ اہتمام کے ساتھ میں. محمد بن ناصر صاحب بھی تھے، ان سے نعت پڑھاتے تھے. وہ یہ نہیں بولتے تھے وہ سنی جماعت کے، کہہ رہے سنی کے بچے مدعے، تو کہاں سے بولنا شروع کر دیا؟ نہ تجھے یہ معلوم ہے نہ وہ معلوم ہے، تو حبرے کا اولاد ہے، نہ تیرا باپ ہے نہ تیری ماں ہے. انڈے میں سے گرمی سے نکل کے اب میں مرغی پولٹری فارم کی مرغی کو کاٹ کر کھانے کے قابل کچھ بھی نہیں ہے، تیرا وجود ہی نہیں ہے. مولانا واحد اللہ خان صاحب ان سے نعتیں پڑھاتے تھے، مجلسیں ہوتی تھی، اور پھر 11ویں شریف کا لنگر جامع مسجد کے اس حال کے اندر میں لوٹا کرتا تھا. اور سرکار راجن شاہ ولی کے صندل کو جامع مسجد کے ممبر سے اٹھا کر وقت کے امام جو ہوتے وہ اپنے استر پر لے کر آ کر مسجد کے دروازے کے اندر میں دیا جاتا تھا. تو جامع مسجد کی بنیاد تو انہی بنیادوں پر ہے نا. اگر تم اس کو بدعت کہہ رہے تو بدعت کی بنیاد پر تمہاری جامع مسجد کی بنیاد ہے، ختم کرو اس کو بھی. نہیں، حق کی بنیاد ہمیشہ حق کی بنیاد رہتی ہے، حق ہمیشہ چھپا ہوا رہتا ہے. ان کا زمانہ ختم ہوا، چلو انہوں نے کر لیے ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی مولانا عبدالجبار صاحب تھے، مظاہر سہارنپور دیوبند کے فارغ تھے. لیکن میں نے اہتمام وہاں پر محرم کے 10 دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک تذکرے یاد حسین کیا جاتا تھا، تاریخ کربلا بیان کی جاتی تھی. تاریخیں اب یہ خانقاہ محمدی میں نیا نہیں ہے میرے بچے. جس کو تم نے منافقت کی بنیاد پر جس کو چھپایا ہے اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے. نیا کس کو بولے کہ کوئی نئی چیز لا کر پیش کرے گا؟ جو چھپا رہے ہیں تم اس کو بتا رہے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا کہ کسی سنت کو چھپا دیا گیا ہو اور اس زمانے کے اندر میں کسی سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا.
یہ خدمت ہے. نیا نظام کس کو بولیں گے؟ نیا نظام تو نئے نظام کو پیش کرنے سے کہ ہم 150 سال کی جماعت کو پیش کر رہے ہیں، 100 سال کے شجرے کی جماعت کو پیش کر رہے ہیں، 200 سال کی کسی تحریک کو پیش کر رہے ہیں. نئے تو تم ہیں، چوری بھی چوری، سینہ زوری. تم اپنے باپ داداؤں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے تو کیا ملے گا؟ یہ ملے گا نا جی، یہ ملے گا نہیں. اب یہ تو سب برابر ہے، مگر اتنا بزدل ہے، یہ اتنا نامرد ہے کہ کہنے کو تیار نہیں. یہاں خانقاہ میں منڈی ہلا ہلا کر، لیکن وہ 4 مل گئے ان کے سامنے. ہاں وہ بھی کیا ہے کہ جا کے خانقاہ میں ایسی اچھا دکھتا بول کے نہیں. یہ وہ میرا مرید نہیں ہے، میرا خلیفہ نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد، میرے نظام کا مقصد دنیا میں حسینیت کے رنگ کو نظر ملانا ہے، اور خانقاہ کا مقصد خواجگی رنگ کو دنیا میں ظاہر کرنا ہے، اور قادری رنگ کو دنیا میں ظاہر کرنا ہے، اور اولیاء کے رنگ کو دنیا میں ظاہر کرنا ہے. کیا ہے؟ کوئی تحریک و جماعت نہیں ہے. اگر کوئی مرید و خلیفہ اس کو بھی تحریک جماعت سمجھ رہا تو وہ بھی گمراہ ہے. مولا حسین کے لڑکھاتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر میرے آقا تشریف لے گئے، سارے صحابہ کو بتایا کہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. لڑکھڑاتے ہوئے قدم کو جا کر سنبھالنا. مولا حسین کی عظمتوں پر حرف زمانے کے اندر میں آ رہا ہے. کوئی بکواس کرنے والا ظالم علی اعلان کہہ رہا ہے کہ امام حسین کا سفر حکومت کے لیے تھا، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ 72 کو شہید نہیں کرواتے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. ظالم یہ مشورہ دے رہا ہے مولا حسین کو، اور میرے آقا کو ہم زندہ رہیں. میری بچیاں اپنے سینوں میں بھی دل کو جگاؤ، اپنی اولادوں کی تربیت کرو، انہیں غوث و خواجہ سکھاؤ، انہیں مولا حسین سکھاؤ، مولا حسن سکھاؤ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا یاد دلاؤ، مولا علی یاد دلاؤ، اور میرے آقا کے بارے میں پاک مصطفیٰ ان کو سمجھاؤ. یہ ذمہ داری ہے تمہاری اپنے گھروں کے اندر اپنے اولاد کے لیے. اگر تم نے یہ حق ادا نہیں کیا تو تمہاری اولادیں تمہاری گردن پکڑ کر لے کر جہنم میں ڈالے گی تم کو. کھیلو تماشا نہیں ہے. اولاد کو بنا رہے ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، مبارک ہو کرو، لیکن اس سے پہلے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ عاشق مصطفیٰ بناؤ اور عاشق اہل بیت اس کو بناؤ. نہیں سلطان عجیب پٹا کیوں رہتا ہے تو گھٹے کیوں احرام ظالموں کے بیچ میں منہ کالا کر وہاں سے جہاں تو اپنے آقاؤں کے ساتھ میں نام لے نہیں سکتا، تو اس ماحول میں جو خاموخواہ کے تک گھٹا رہا ہے، نکل جا رہا ہے. اللہ زمین بہت بڑی ہے، کسی جنگل کا کوئی کنڈا پکڑ لے، خدا راضی ہے تجھے روٹی کے 2 ٹکڑے تو وہاں بھی پھینک دے گا اگر آقاؤں کی نسبت پر تو نکل جائے گا تو. ورنہ ہے ہمت تو گھر کے ماحول کو بدل، خاندان کے رخ کو بدل، سسرال کے رخ کو بدل. ورنہ لکم دینکم ولی دین، جاؤ تم ادھر ہم ادھر. اتنی ہمت تو ہونی چاہیے نا. تو صحابہ کرام کو بتا دیا کہ سرکار نے وہ جو فرمایا کہ گلے اٹھا کر اپنے گودے مبارک میں لیا اور لے کر آ کر کیا کیا، سنبھالو، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا. یہ پیغام دینا تھا صحابہ کرام کو اور صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک مجھ کو اور تم کو، کہ جس وقت میں مولا حسین کی ذات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوگا اور حسینیت کے قدموں کے اندر میں لرزہ محسوس ہو رہا ہوگا، اس وقت میں حسینی جو ہوں گے، آل رسول سے جن کی نسبت ہوگی، اور اہل خانقاہ جو ہوں گے اور اولیاء کے ماننے والے وہ ہوں گے، اپنی جگہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ ممبروں کو چھوڑ کر جا کر حسینیت کا رنگ دنیا میں دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سبق میرے آقا نے سکھایا اور یہ سنت ٹھہرا دیا. میرے آقا کا ہر عمل سنت ہے کہ نہیں ہے؟ جا کر اپنے گودے مبارک میں اٹھایا، منبر مسجد نبوی پر لا کر بٹھایا. تو یہ میرے آقا کی سنت قرار دی کی نہیں دی؟ یہ ہے نہیں یہ سنت؟ اور پھر اس کے ساتھ میں میرے آقا کا مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کا معاملہ ہی کچھ عجیب و غریب ہے. مولا حسین کے ساتھ میں اچھا شہزادے تو 2 ہی شہزادے تھے نا. امام حسن علیہ السلام کے شہزادے مصطفی ہے، مولا علی کے شہزادے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، مولا حسین بھی ہے. یہ دونوں شہزادے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں شہزادوں کو عجیب 2 رخ عطا فرمائے تھے. بڑی تفصیلات ہے، میں جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی میرے بچوں. سیر نہ ہو جائیے، تشنگی باقی رکھیے تاکہ اپنے رات کی بستروں کی کروٹوں پر یاد کریں تو میدان کربلا کو.
وہ مرید نہیں ہے ان مجلسوں کا حق یہ نہیں ہے کہ بس یہاں سے ذرا جلدی ہو گیا، تھوڑا دیر سے ہو گیا، کھاؤ لنگر بھاؤ، جا کے بس اے سی چالو کرو اور اٹھ کے سو جاؤ، اس کے لیے مجلس نہیں ہے۔ بلکہ تمہاری یہاں کی مجلس میں شرکت قابل قبول اس وقت میں ہوگی کہ تمہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے بستروں پر نیند نہ آئے، بلکہ تمہاری نظروں کے سامنے مولا حسین اور میدان کربلا ہو۔ اب سوچ لو کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی۔ یہاں کا یہاں بھول جا رہے ہیں، چشتیہ رومال جہاں کا وہاں۔ ارے تو چشتیہ کہاں ہے؟ بلکہ تو مسلمان لے رہے ہے تمہارا رومال تمہارے مریں گے تو جائیں گا انشاءاللہ، کئی کو فکر کر رہے۔ ہوا سے اڑتا ہوں اگر آ جاتا ہوں، تم اگر ہٹا دیے تو پھر ہٹ جاتا ہوں، ہوا سے اڑا تو اڑ جان تو دوسرا خرید لو، وہ فکر کی بات نہیں۔ مگر تم اگر نکال کے رکھ دو، ذرا آفس کو جانا، ذرا دکان کو جانا، ذرا سسرال کو جانا ہے، ذرا دوستہ ملنے کے لیے آ رہے، ذرا وہ بچی کو دیکھنے کے واسطے آ رہے، یا پھر وہ بچے کے رشتہ دار والے آ رہے، اس واسطے یہ کھٹک رہا تجھے، یہ کھٹک رہا۔ یہودی تو نصرانی تو کھٹک رہی نہیں، تو کدھر کا ہے پھر تو؟ اس لیے اپنی تو پہچان کرواؤ جن کو یہ نعمت ملی۔ تو مولا حسین علیہ السلام کو میرے آقا نے صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ خطبہ چھوڑ کر لے گئے، اور پھر مولا حسین علیہ السلام کو لے کر آ کر تو صحابہ بھی سمجھ گئے کہ مولا حسین علیہ السلام کا معاملہ ہمارے آقا کی نظروں میں کچھ الگ ہے، اور میرے آقا سبانات صحابہ کے برخلاف میں مولا حسین کو کسی اہم مقصد کے لیے تیار فرما رہے ہیں، اور راست اپنی نگاہ مصطفیٰ سے ان کو تیار کروا رہے ہیں۔ ہمیشہ توجہ آتی رہی تھی میرے آقا کی، توجہ کا مرکز، میرے آقا کے نظر مبارکوں کا مرکز مولا حسین رہتے تھے کہ نہیں تھے؟ یاد حسین کا جلسہ ہے نا جی، ماتم حسین کا جلسہ تو نہیں سمجھ رہے نا، یہ یاد حسین کا جلسہ ہے۔ یاد حسین کریں گے اپنے ایمان کا رخ صحیح ملے گا۔ بستروں پر جا کر گھنٹہ 2 گھنٹے مولا حسین کو میدان کربلا کو یاد کرو، وہاں پر تم کو نسبت تمہارے بستروں پر نصیب ہوگی، تم کو نسبت محسوس ہوگی۔ میرے آقا نے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ میں جو کچھ بھی معاملہ کیا صحابہ سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ مولا حسن اور مولا حسین کے ساتھ یہ وارفتگی اور ان کو کس طرح سے تیار فرما رہے ہیں میرے آقا۔ یہ تو بات نہیں تھی نا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، عقیدے کے خلاف ہوگی بات کہ نواسے ہونے کی وجہ سے اتنی محبت۔ میرے مصطفیٰ کے ساتھ بھی یہ گمان کیا جا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، غلام کو، نام لیوا کو، نارن پاک کے خیرات پر جینے والے کو، یا رسول اللہ۔ مولا حسین نے کہ اپنے کڑیل شہزادے کو نانا جان کی نسبت کے اوپر اپنے ہاتھوں سے تیار کرا کے میدان کربلا میں شہید کروا دے، اور میرے مصطفیٰ پر نعوذ باللہ یہ بات کو منسوخ کرے کہ نوازوں کی زیادہ محبت تھی۔ محبت نہیں تھی، کوئی اور بات تھی، وہ میرے آقا کی محبت کی بات نہیں، فطری محبت نہیں، بشری محبت نہیں۔ میرے آقا جو تھے ہی رب کے لیے، رب کے علاوہ میرے آقا کے ساتھ کون رہتے تھے، لیکن یہ روح دینا مقصود تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کو جو یہ کہتے ہیں کہ نواسوں سے بڑی محبت تھی، نواسوں سے محبت نہیں تھی، وہ نسبتوں سے محبت کا ثبوت تھا۔ نواسوں سے محبت، اگر نواسوں سے محبت ہوتی تو رب العالمین 50 نواسے میرے آقا کا عطا فرماتا تھا۔ نواسوں سے محبت ہے نا یا رسول اللہ، اب یہ بھی نہ گود میں لے کے نواسوں سے بہت دارے تیری ایسی کی تیسی، کب وقت کدھر لے آکے ڈالنا ہے؟ یہ نواسے سے محبت داماد پی کے آگے کہیں لینگا نہ کھا کے میرے بیٹے کیوں نہیں لے رہے، اس بات سے محبت جتانا ہے، بعد میں تو روش تھا اس نواسے کو، یہ محبت اور وہ محبت نہیں، میرے آقا کا معاملہ بشری اعتبار سے نانا ہونے کی وجہ سے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس بات کو اگر کھولوں تو تم لوگ برداشت نہیں کریں گے کہ مولا حسین، مولا حسن وہ ظاہری طور پر تو میرے آقا کے نواسے تھے، لیکن نور مصطفیٰ تھا وہ، تو وہاں کہاں بشریت کا معاملہ اور بشریت کا رشتہ؟ نانا نواسے بڑا اچھا ہے، نانا نواسے تو ادھر بول رہا ہے، تو رشتہ لگا رہا ہے، ابو لہب رشتہ لگانے والا تھا۔ پھر مولا حسن اور مولا حسین کیا تھے؟
مولا حسن اور مولا حسین میرے آقا نے فرمایا کہ میرے قلب کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور ایک موقع پر فرمایا کہ مولا حسن اور مولا حسین میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اور میرے آقا کا جسم مبارک تو نورانی نورانی ہے، نور کا ایک حصہ، رب کے نور کا حصہ مصطفیٰ کی ذات، اور مصطفیٰ کے نور کا حصہ مولا حسن اور مولا حسین ہے۔ اور ایک اشارہ کر دوں کہ دنیا میں اول اور آخرین کے اندر میں جو مقام میری سیدہ اما جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو نصیب ہوا، قرآن میں جن کے تذکرے حضرت آسیہ کے اور حضرت مریم کے، وہ بھی سیدان کے قدموں پر آ کر جھک کر سجدہ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کی شہزادی کو عطا فرمایا، خدا کی قسم نہیں مان سکتے کہ کسی عورت کو نہ پہلے کبھی ملا نہ بعد میں ملا ہے۔ ظاہری طور پر بھی اتنی پاکیاں اور ظاہری طور پر بھی سیدہ کی کہ شہزادوں کے مقام کو سمجھنے کے لیے نانا سے تو ہم کرنا پڑتے ہیں، عظمت اور تعظیم کا رشتہ ہے، لیکن سیدہ کا نام لینے کو تیار نہیں ہوتا نا۔ سیدہ کا نام لینے کے لیے ارے یہ کیوں جی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ارے ان لوگاں بولتے جی کالے کپڑے پہننے والے شیعہ رافضی، ارے تو کون ہے پھر؟ شیعہ کس کو کہتے؟ چاہنے والے کو، تو دشمنی کرنے والا ہے، تو دشمنی کرنے والا ہے، اپنی زبان سے کہہ لے رہا، اسی بات پر خدا نے کلی کر دیا تو مردود نہیں ہو جائے گا تو؟ وہ کیا حق ادا کر سکتے ہیں جن کو نالہ پاک مصطفیٰ کی خیرات ملی، جو ماں سے بڑی ماں ہیں، سیدہ ہیں، نہ پہلے کوئی ایسی عورت کو خدا نے ظاہر کے طور پر بنایا نہ قیامت تک بنائے گا۔ قرآن و مجید کے اندر میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت آسیہ کا تذکرہ ہے، لیکن جو عظمتیں اور جو نظام ظاہر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، بتا دیا کہ تم ان کو بشریت کے اعتبار سے یہ مت سمجھو کہ میرے آقا کی شہزادی ہے، صاحبزادی ہے، بلکہ وہ تو میرے مصطفیٰ کے نور کا ایک حصہ ہے۔ ہم سیدہ کو میرے آقا کے نور کا ایک حصہ مانتے ہیں، وہ تو نور کا ایک حصہ سیدہ کے ذریعے سے حسنین کے در میں منتقل ہوا، وہ گھرانہ ہی نور کا ہے، اس گھرانے کا بچہ نور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، اعلیٰ حضرت احمد اللہ خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اس گھر کا بچہ نور کا ہے۔ اب اس نور کو ہی نہیں سمجھ سکا، نور کو ہی نہیں سمجھ سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا حصہ فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی روایتوں کے مطابق کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے نور کے حصے میں سے میرے محبوب کو وجود بخشا، تو نور کا حصہ بنا۔ اب میرے آقا نے یوں فرما دیا کہ میرا ایک حصہ میری شہزادی ہے، میرا لگتے جگر ہے، میرے دل کا جگر ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی، اما جان بھی، سلام اللہ علیہ بھی میرے آقا کے نور کا ایک نوری حصہ ہے۔ کیا ہے؟ نوری حصہ ہے۔ اس لیے نور کو دیکھنے والوں میں، میرے آقا کی حقیقت مصطفی کو دیکھنے والوں میں اس روئے زمین پر جو گنتی کے لوگ ہیں ان میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ حضرت اویس قرنی نے پوچھا کہ کیا جانتے ہو میرے آقا کو؟ کیا تھے؟ محمد رسول اللہ، مکے میں مدینے میں ہم صاحب نہیں۔ کسی نے دیکھا ہے میرے آقا کو؟ دیکھنا بھی تو آنکھ سے ہوتا ہے نا جی، ایک آنکھ یہ ہوتی ہے اور ایک آنکھ ہوتی ہے دل کی۔ کہا کہ رہے تم صحبت میں لیکن نہیں دیکھ سکتے میرے آقا کو۔ ہاں ہم نہیں دیکھ سکے، پھر کوئی ہے آپ کو دیکھنے والا؟ بے ادب نہیں تھے نا وہاں پر، ہم رہنے والے ہم نہیں دیکھے گی، ارے ہم دیکھیں، ہم رہتے خانقاہ میں، ہمارے سامنے سارا نظام ہے، ہم لے کر چلتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ یہ کیسا ہے خانقاہ میں، اور مریدین کے اوپر یہ کیسے نظام کھلے ہوئے ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیسے پاک جنوں کا معاملہ ہے، موکلوں کا نہیں آئے تھے ایسی کی تیسی بندے والا چھے تو رب والا کام بنا بھی، تو ابھی بھیکاری مخلوق کو جانتا ہے، جنوں کو جانتا ہے، موکلوں کو جانتا ہے، رب کو جانتا نہیں، رب کے نظام کو جانتا نہیں، اس لیے کہہ رہا ہے نا جی ارے ان کے پاس ہے پاک جنات ہوں گے جی، جنات کون ہے میں تو نہیں جانتا، وہ بھی جنات ہے، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، فرشتے بھی مخلوق ہیں، مگر مخلوق والے نظام کو ہم نہیں جانتے، رب والے نظام سے ہم نے ایمان لایا ہے، رب کے نظام کو ہم جانتے ہیں، رب وہ ہے
کہ وہ یہ کہتا ہے کہ من کان للہ و کان اللہ لہ، جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ ہم اس راستے کو جانتے ہیں، ہم عملیات کے نیمبو پانی کے موکلوں کے عملیات کے جناتوں کے نظاموں کو نہیں جانتے۔ باقی اجنہ ہیں خدمت کے خدمت گزار، اولیاء کی چوکھٹوں پر سارے نظاموں کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پاک اجنہ اپنی قسمت جگانے کے لیے اولیاء کی چوکھٹوں پر خدمت کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات ہے، ارے اولیاء کیا بلکہ خدا قرآن مجید میں قد عرض کیا تھا میں نے کہ فرشتے اولیاء کی چوکھٹوں پر ان کے پردہ ہونے کے بعد بھی نازل ہوتے ہیں۔ جب فرشتے آتے تو جناتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ مگر انہیں پہچانتا خالی جناتوں کو شیطانوں کو، شیطان کو پہچانتا نہیں تو جنات کو پہچانتا۔ ارے وہ دکھا جو وہ کالا کالا دکھا، موٹے آنکھیں والا دکھا، ہاں وہ تو دیکھ رہا بیٹا پردوں پہ، دیکھ رہا سروں میں، اب بعد میں بول رہا ہوں ایسے۔ لیکن نور کو دیکھنے والے میرے آقا کو حضرت اویس قرنی نے فرمایا، کس کو فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم نے میرے آقا کو نہیں دیکھا، تو کسی نے دیکھا ہے؟ ادب ملحوظ رکھا؟ نہیں اویس قرنی کیا ایمان قبول کرے گی مدینے میں ہمارے جیسا نہیں کہ سب یہ دادا گیری نہیں کرے، وہ مرید اور وہ خلیفہ نہیں جو اپنے حق کو جتانے کے لیے حق کا انکار کرے اور رد کرے، وہ سرنڈر ہو جاتا ہے کہ ہاں ہوگی حقیقت کچھ اور میں نہیں جانتا، وہاں تو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، میں نہیں جانتا ہوگا یہ حقیقت، نہیں وہ تعویلات نہیں کرتا، تعویلات شیطان کا راستہ ہے، تعویلات منافقوں کا راستہ ہے، اس سے بچتا ہے یہ ہوگا حضرت نہیں میں نہیں جانتا مجھے سمجھا دیجیے۔ تو کیا کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کیا ویسے کرنی میرے آقا کے نور کو اور میرے آقا کی حقیقت کو کسی نے دیکھا ہے؟ تو مسکراتے کہا کہ جاؤ سیدہ کے پاس بھی جاؤ، شہزادی جو ہے نا ان کو جا کر پوچھو کہ میرے آقا کو دیکھا کہ نہیں انہوں نے۔ آگے مدینہ منورہ کو اور سیدہ کی خدمت میں پہنچے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مولا حسین اور حسن کی والدہ محترمہ۔ اب ظاہر میں چلے نا جی، نور سے نور جو جدا ہوا تو وہ جس میں نوری ہم قرار دیں گے، چلو اس درجے میں اگر وہ نورانی بحث کی طرف میں چلے تو پھر اور تو پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن وہ نور کون سا نور ہے؟ مولا حسن اور مولا حسین کا نور تو وہ نور ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی پر محفوظ رکھا، اور صرف آپ کے نور کو اور آپ کے وجود کو نہیں بلکہ آپ کے ناموں کو بھی خدا پاک نے محفوظ رکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کسی کو یہ نام نہیں ملا حسن اور حسین، وجود اور ذاتوں کو نہیں بلکہ مولا حسن و حسین کی ذات تو وہ ہے کہ جن کے ناموں کو بھی خدا نے محفوظ رکھا، جن کے نام رب نے محفوظ کیا، تو ان ذاتوں کی عظمتوں کا کیا عالم۔ ارے یہ حسن و حسین کی ذاتیں یہ فرشی ذاتیں نہیں ہیں بلکہ یہ عرشی ذاتیں ہیں، عرشی ذاتیں ہیں، نورانی ذاتیں ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ مصطفیٰ میرے نور کا ایک حصہ ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ میری شہزادی فاطمہ میرے نور کا ایک حصہ ہے۔ اب وہ نور کا حصہ کیسے؟ کہ اہل ظلمت کو سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ عورتیں اس لیے سیدہ کو عام عورتوں کی لیول پر لے کر نہیں چلنا، دل میں تقاضا پیدا ہوا اور پلان بنانے والوں نے پلان بنایا کہ چلو سیدہ کا معاملہ یہ ہے کہ شہزادی دو جہاں کے مالک کی شہزادی ہے، بدعقیدہ تو نہیں سمجھتے نا جی، ارے تم خانقاہ میں جا رہے وہ کر رہے مگر تم لوگ پھر کیا بات ہے جی، وہ چھانا پریشان حال ہے۔ ہمارے سامنے تو میدان کربلا ہے، آل رسول ہے ہمارے سامنے، تیرے سامنے ہوں گا جو بھی رامنا، تیرے سامنے ہوں گا کوئی تو بھی بھکاری بیچارہ، کوئی تو بھی دنیا دار اور ریلائنس والا پلینس والا، تو ادھر دیکھتے رہتا ہم ادھر دیکھتے رہتے، دیکھتے تو نہیں جی یوسف بھائی اس طرف نہ کو دیکھو اس طرف، اپن کدھر دیکھنا آل رسول کی طرف میں، غوث و خواجہ کی طرف میں، وہ جان دو نا وہ آج کے لکھپتی کر کے بھکاری، آج کے یوں بیٹھنے والے کروا کے دونوں صاحب اور بولنے والے، 5 سال کے مہاراجہ کرتے اور 2 مہینے کے بھکاری، یہ ہے ان کی طرف میں جو ہم کدھر دیکھیں ادھر دیکھیں گے۔ تو کیا ہوا کہ میرے آقا کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کا معاملہ کیا کہ صرف یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ دو جہاں کے مالک ہے اور یہ ہے، اور ان کی شہزادی کے پاس میں پھٹے پرانے کپڑے رہتے ہیں اور گھر کا کام و کاج کرنے کی وجہ سے گرد و غبار بھی، یہ تو ان کا اختیاری چیزیں تھی میرے آقا نے، اس لیے میرے آقا نے
سادات اکرام اور سیدوں کے لیے اپنی آل کے لیے کیا فرما دیا کہ یا اللہ میری آل کو دنیا میں زیادہ خوشحالی عطا نہ فرما کہ کہیں زیادہ خوشحالی ہے. اب تو ایک بلڈنگ بن گئی 4 بن جانا, اب تو یہ کار پرانی مل گئی, اب تو مرسڈیز کار آ جانا, اس طرف میں تو ادھر رک جاتا نہ ہونے ادھر کا راستہ. تو میرے آقا نے تو سادات اور اپنی آل کے بارے میں فرما دیا. اس کے لیے آل اور آل علی کی نسبتوں والے زیادہ ادھر چمک اور دھمک کی طرف میں نہیں جانا, بقدر ضرورت ملا بس کافی ہے. فرمایا میرے آقا نے کہ یا اللہ میری آل کو زیادہ دنیا کی ثروتیں اور خوشیاں دنیا کے تخت و تاج لا کر قدموں میں نہ ڈال. یہ تخت و تاج بانٹنے والے ہوں گے, لینے والے نہیں ہوں گے. میرے آقا نے مانگا اور قبول فرما لیا. اس لیے سید صحیح سیدوں کی پہچان یہ کہ وہ اچھے حال میں بھی ہوں گے نا, اچھے بھی ہوں گے تو دنیا ان کو شک کی نگاہ سے دیکھے گی, اور وہ مال و زر کو بہت بڑے اونچے مقام پر بھی ہوں گے لیکن دل ان کا ہمیشہ ملول اور پریشان رہے گا. وہ دنیا سے گل چھرے اڑانے والے نہیں ہوں گے. وہ سونے کی انگوٹھی, سونے کی زنجیر اور یہ اور وہ, میں ہوں, وہ نہیں رہتا ہوں سیدوں کے پاس. سب کچھ ہوگا, لنگر لٹائیں گے, سب کچھ ہوگا, خیرات کھائیں گے, وہ صدقہ کھائیں گے غوث و خواجہ کا, نیچے بیٹھ جائیں گے اور وہیں پر کہیں پر بیٹھنے میں ان کو یہ نہیں ہوگا. ہر ایک کے ساتھ میں ملیں گے اور جڑیں گے. یہ سیدوں کی پہچان ہے. اب چننے کی کھیر پہ کرا کے میں سید میری بددعا نہ کرو, ارے تو خود بددعا والا ہے, بددعا دیتا کہ سید اس کی پہچان ہی نہیں ہے بددعا دینے والا. سید تو وہ ہوتا ہے کہ لوگ جان لینے کے لیے آئے تو اس کو دعا دے. سید تو وہ ہوتے ہیں. ان پہچان کرانے, ان علامتوں کی وجہ سے پہچان لو کہ سید کون ہے. تو میرے آقا نے اپنی آل کے بارے میں یہ مان لیا اور یہ فرما دیا کہ یا اللہ میری آل کو, میری آل جو ہوگی ان کو زیادہ دنیا نہ دے, دنیا کے ذریعے سہولتیں نہ دے, بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت دے. وہ کسی کا محتاج نہیں رہتے. وہ فقیری میں بھی سکندر بنے ہوئے ہوتے ہیں. بادشاہ آنا تو بولے کہ اٹھو اٹھو یہاں سے, کہیں اٹھتے ہیں, کہیں اٹھتے ہیں نہیں, بولے قتل کریں, قتل آن دو تمہارے بادشاہ کو. اب نزدیک آ گیا, ارے بڑا کھڑوس بڈھا مل گیا جی, ہے اب فقیر ہوتا ہی ہے, آل رسول کھڑوس سنتا ہے دنیا کے لیے, اتنا سناتے ہیں کہ بس سخت کتنا بھی ان کی خدمت کرو, کتنا بھی پہلے جا کے ان کے پانا پڑھو, مگر موقع ملتے ہی گردن دباتے نہیں کہ شہید میں. کیوں؟ ذرا تو رعایت کرنا نا جی تھوڑی. جو زیادہ پہنا دباتا, زیادہ نظرانہ نہیں بولتا ہوں میں, کیوں ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی نظرانہ لیا کہ میں کس سے کبھی, ہاں ہاتھیا اگر 1 روپیہ بھی دیتے ہوں تو لے لیتا ہوں, اور 2 بلکہ نہیں بول رہا ہوں میں, مگر یہ چیز ہے نہیں یہاں پر. تو کھڑوس تو رہنے کا چنا, جو بیٹا رہا ماشاء اللہ مسجد پہ ساتھ پلا رہا تو سمجھنا کہ اوپر کچھ ہے اندر کچھ ہے. پھر انہیں بازو والا سمجھاتا, یہ ہمارا خلیفہ ذرا بتائیں گا کہ کیسا ادب کرنا, کیا کرنا, کیسا نظرانے پیش کرنا, وہ کرنا. ویسے رکھتے 2-4 پال کے ساتھ میں رکھتے نا, اب انہوں بتاتے رہتے. پیلا پیر بولتے ان کو, رومال ڈال کے جو جبے ہوئے پہن لے کے پیر کے سامنے پیر بن کے, ہاں کیا پیر صاحب, نہیں ذرا معاملہ ایسا ذرا پیر صاحب کا, وہ کرو یہ کرو. تو ممکن ہے یہ جھپا بولنے لگا کس کو تبھی ایسا نہیں ہے نا, چلو اللہ کا شکر ہے. تو وہ چیزیں رہتی ہیں وہاں پر. تو میرے آقا نے وہاں پر مسئلے کو ختم کر دیا. عامر بھی ہنس دیا, آج کو شاید بھی تمہاری خیر نہیں ہے, دیکھو عامر بھی ہنس دیا, نہیں ہنسنے والا ہے. تو میرے آقا نے وہاں پر مسئلے کو ہی پہچان بتا دیا کہ میری آل کو اللہ تعالیٰ زیادہ دنیا نہ دے, زیادہ, کیونکہ ادھر پھنس گیا تو ادھر کینسر ہو جائے گا نا, اس لیے مت دے زیادہ دنیا. اس لیے سیدہ کی زندگی بھی خود اپنے ہاتھ مبارک سے چکی پیستی تھی. میری بچیوں, میری بیٹیوں, نقل کرو سیدہ کی. تو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے نوکرانیوں پر ڈیپینڈ کرتے ہو, اپنی سعادت سمجھو, اور وہاں پر میری اما جان سیدہ کو نظروں کے سامنے رکھو. گھر کی جھاڑو خود دو. اب تو اتنے نازک کہ کیوں چیخ رہی جی بیگم, اور کیوں چیخ رہی جی بیگم, الرجک ہوتا ہے. کون سا الرجک ہو گیا تمہیں؟ الرجی کے چھٹنے کا راستہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے وہ کیا ہے, تسبیح فاطمہ ہے نا, میرے آقا نے فرمایا نا, کیا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے پورے جسم پر مر لو. یہ بھی ایک راستہ ہے. وہ تو نہیں ہے. اب اٹھنے کو نوکرانی, بیٹھنے کو نوکرانی, برتنوں کو نوکرانی, کپڑوں کو نوکرانی. اب تو کہاں کی مہارانی,
نہیں نہیں، اپنے گھر کا کام کاج بھی کیا کرو، سیدہ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو. خود مولا علی کی خدمت کیا کرتی تھی، حسنین کی خدمت، حسنین کی پرورش کیا کرتی تھی. ایک موقع پر یہودی نے کہا کہ اچھا موقع ہے ذرا مذاق اڑانے کا، چلو یہودیوں کی شادی ہے مدینے کے اندر میں، بلائیں گے سیدہ دو جہاں کے مالک کی شہزادی آئے گی، اور کپڑے اوپر تو دیکھے سو چہرے اچھے ہیں ہی نہیں. اب ہماری مریدہ بیچارے ٹھیک ہے بیوٹی پارلر تو جانا بند کرے ہوں گے. ایک مرتبہ میں باتوں میں بول دیا تھا کیا بھئی اچھے چہرے اللہ دیا سو کیوں بندرنیاں بن جا رہے، تو جب سے تو ماشاءاللہ. پھر ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی لبسٹک لگا کے خانقاہ میں تو آ کے مارتا ہوں پھاڑ بول کے میں، تو جب سے تو سنبھلے ہوئے ہیں. اپنے رخ کو بدلو. جب نسبتیں خواجہ جی کے خاندان سے نسبت نصیب ہوئی ہے تو اس کو سنبھالنے کی کوشش کرو، سنبھالنے کی. بیوٹی پارلر، دکانہ، شورومہ، وہ یہ کیا ضرورت ہے؟ یہ رکھو دنیا میں بازو. کیا میاں تم سے خوش نہیں ہے؟ جن کا میاں خوش نہیں ہوتا ان کو سب نخروں کی ضرورت ہے. وہ میاں بھی بیٹا ادھر ادھر جھانکنے والا تو خوش نہیں رہتا. جب خوش ہے میاں تو تم کو تو تمہارا تاج تمہارا ہے نا، پھر کیا ضرورت ہے 5,000 کی ساڑی کی اور 2,000 کے میک اپ اور بیوٹی پارلر کی اور فلاں ڈیزائنر کی ساڑی کی؟ نہیں ضرورت نہیں ہے نا. تمہارا سر کا تاج ہے، تم سے جس حالت میں خوش ہے خوش رہو، ضرورت نہیں ہے. سیدہ کے بارے میں ان مدینے کے ان یہودی عورتوں نے کہا کہ موقع ہے شادی میں مدعو کریں گے. کیسے اسکرائب کرتے دیکھو، کیسے پلان بناتے ہیں. ہاں بلائیں گے، دیکھو اچھی دعوت میں بلاتے ذرا بلائیں گے. کیوں؟ معلوم ہے تم کو سب لیڈر آ رہے، وہ آ رہے، یہ آ رہے. اب آج معلوم ہوتا یہ خانقاہ کی رومال اوڑھ کر آتے کہ نہیں آتے ہیں، اپنی نسبت بتا کے نہیں بتاتے ہیں. یہ ایسی چار بازیاں بھی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے. پھر انہوں سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہے تمہاری رومال، کہاں ہے تمہاری خانقاہ؟ یہ سفاری سوٹ کو پہن کے آنا نہیں. اچھا ہو گیا، خدا وہیں پر تم کو پھر ٹھوکر مار کر گرواتا ہے. وہ دیکھیں گے وہاں پر کیا وہ خانقاہ چشتیہ خاندان ہوتے تھے نا، کہاں ہے پھر رومال تمہاری ولیمہ کی دعوت میں؟ ارے نہیں، بڑے بڑے لوگ آنا جی، وہ بھٹیا ایم ایل اے چملے بھکاریاں فقیراں. اس واسطے میں بڑا بھکاری ان کا بن کر، اب ان کا نیچے بن کر میں جا رہا ہوں نا چاپلوسی کرنے کو. نہیں، تم اپنی اوقات پر رہو، اپنی پہچان کے ساتھ میں رہو. سر کی ٹوپی بھی گئے، گلے کا رومال بھی گئے، تو بچا کیا میرے پاس ہوتی. اور میری مریدان بھی، میری بچیاں بھی فنکشنوں میں جاؤ تو تمہیں مبارک ہے، اللہ سروت عطا کیا تو بھاری سے بھاری کپڑے پہنو، لیکن چشتیہ رومال تمہاری پہچان میں رہنا چاہیے. چشتیہ رومال پہچان ہے تمہاری رہنا چاہیے. کفنوں میں اپنے ساتھ میں لے کے جاؤ. سیدہ کو بھی بلانے کا پلان بنایا یہودیوں نے. کیا میں عبدالعزیز کیا بلائیں گے توہین کریں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ توہین کرنے دیتا. نہیں پہچانا ہے سیدہ کو. تو شہزادی میں میرے اماں جان نے کہا بالکل آئیں گے. اور آقا سے فرما دیا، احمد اللہ بھائی ہاں آقا سے فرمائیں گے ابا جان ایسی دعوت آئی ہے مدینہ پاک میں، فلاں یہودیوں کی شادی کی. اور اس وقت میں مدینے میں کوئی شادی ہوتی تو دلہن کے لیے، خوشبو کے لیے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس میرے آقا کا پسینے مبارک ہوتا تھا. وہ آ کر خیرات مانگتے تھے یوں ہاتھ لے کر. بڑے بڑے بھی ہوتے نا، کیونکہ ادب والا نظام ہے نا جی. ارے یہ کیا جی ممی کے کیڑے بن کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نا، وہ یہ ہے چیئے تو اگر تو نہیں ہے تو تو یہاں کا ہی نہیں، تجھے یہاں کچھ ملے گا ہی نہیں. آ کر سیدہ کی گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر، بیگم سیدہ صاحبہ گھر میں شادی کی تقریب ہے اور دلہن کو خوشبو کا استعمال کرنا ہے. اس وقت میں تو پھول تھے نہیں، مدینے میں پھول کا رواج نہیں تھا، مدینے میں پھول کا رواج نہیں تھا. اب ہمارا ایک ویڈیو دیکھ کے پاگل بڈھی بھی بولنے شروع کر دی، کیوں تو پھولوں پہ چل رہے، پھولوں کو کھدر رہے. کیا سرکار کے زمانے میں پھولا تھے کہ پھولوں کے ہار پہنتے تھے کہ بولا پاگل. کم از کم اپنے پاگل پن کے اظہار سے پہلے یہ تو معلوم کر لیتی کہ مدینے کے اندر میں پھولوں کے پہننے کا رواج نہیں تھا. وہاں پر پھول کے بدل خوشبو لگاتے تھے، مشک لگاتے تھے، عود لگاتے تھے. لیکن ہندوستان میں پھول زیادہ پیدا ہوتے ہیں، یہاں پر پھول کا استعمال ہے تو خوشبو کے بدل پھول ہے تو کیا فرق ہے جی. وہاں سریر چلتا تھا مکہ مدینے کے اندر میں. اب یہاں دم کی بریانی پکتی ہے، میں بولوں بریانی نہیں پکانا سریر پکاؤ، کیا فرق ہے حضرت؟ ناجائز تو نہیں ہے، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اس کا بدل پھول ہے یہاں پر. اب پھول کے آنا تو یہ دھول والوں کو بڑے چکتے ہیں کہ تے پھول کے آنا جی اماں اماں اماں.
اتنے ٹوکروں پر ٹوکرے تیرے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا بابا؟ زندگی میں اتنے پورا، ہاں زندگی میں علی کا سپاہی ہے تو نہیں ہے، تیرے اوپر مٹی دھول پڑتے رہتی، جن پہ پھول پڑ رہے ہیں اس کو دیکھ کے تو جل رہا ہے، مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھول آ کے ڈالتے ہیں، انہوں نے ڈالے کبھی کبھی نہیں ڈالتے، کہیں جن کو توفیق ہوتی ہے بیچاروں کو ڈالتے ہیں خوش ہو کر ڈالتے ہیں، تو مگر دوسروں کو پیٹ میں دکھتا اتنے پھولا کہیں کو اتنے کہیں کو ڈال دینا، وہ کر دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا، ارے نہیں بولے کوئی تو، مگر بولنے والے بولیں گے بھی، اس کے بجائے وہ پیسوں کی قیمت کم از کم بولے 20,000 کے تو پھول لا کے ڈالے ہوں گے حضرت کے اوپر، اس کو اگر کچھ پیسوں کو اگر کسی غریب بچی کو دے دے تو مگر تیری جوروں کا مہر دینا بابا لے جائے گی، تیرے کو روک رہا گی، تیرا مہر تیری بیوی کے مہر کے اوپر تیرا حق نہیں ہے، تو یہاں پر میرے مریدوں کے پھولوں پر اعتراض کرنے والا تو کون؟ تیرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ تیرے کو بول رہا ہوں کہ لا کے ڈالو بول کے، یا میں کسی مرید کو بولا کہ لا کے ڈالو، مگر ہضم نہیں ہوتا نا، پیٹ میں درد چونکہ ہے نہیں مرض رہتا تھا، ہاضمہ بھی اچھا رہتا تھا، مگر عورتوں کا ہاضمہ تھوڑے سوئچ ڈکار آنا شروع ہو جاتے، ہاں یہ گھور کے دیکھتا پھول کے آ رہا، پھول کے آ رہا، اچھا جتنے پھر یہ یہاں روکنے والے نا ایک جگہ پکڑے گئے بیچارے، ایک جگہ ہم بھی چلے گئے، یہاں یہ پھول کے ہارا نکو نکو بولنے والے 4 6 مہینے لگا کے، عورتیں بھی دستانے پہناوے پہن کے جا رہی ہے جماعتوں میں، ویسے گھر میں چلے گئے، ماں کون سی کی آہرہ ہوتے گئے نا، ان کو معلوم ہے آہرہ کون سی کی ہوتے نا، شادیوں میں وہ کون سے ہوتے نہیں، پہلے کپڑے اپڑے بناتے کرتے سو نہیں معلوم تو بیچارے، اور حکیم ایک دن پہلے ہوتا نا کون سا کی رسم، ہاں ساچک، اب اس میں وہ ترتیبی چھے کرتے کہ ان دونوں کو بٹھاتے، ان کو پھول کے ہار پہناتے کپڑے، اب میں بھی جا کے دیکھا، شروع تو نہیں بولے مگر اب میں پانی آتا کے بیٹھ گئے، السلام علیکم بولو، السلام علیکم، میں بھی ذرا ماحول میں راہ ہوں نا، السلام علیکم، پھول کے ہارا مبارک، کیوں ہم نفرت نہیں کرتے نا، جو مٹی دھول والے ہیں وہ پھول سے بیعت کریں، جو پھول والے ہیں امید ہے نہ میرے پاک مصطفیٰ کے صدقے میں دنیا میں پھول میں رکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی پھول میں رکھے گا، اور میدان محشر میں بھی خدا پھول میں رکھے گا، حسد سے بچاؤ، مسلمانوں کے کینے سے بچاؤ، ہر مسلمان کو دیکھ کر خوش ہو، کوئی مسکرا رہا ہے تو خدا کی قسم اسلام کا حق ہے کہ ازہک اللہ سنت، اللہ تجھے مسکراتا ہوا رکھے، اللہ تجھے اور ترقی دے، یہ تو کر سکتے نا، اس کے بجائے ٹانگ کھینچنا۔ تو سیدہ کے بارے میں بھی مدینے کی یہودیاں آتے تھے اور مانگ کر لے کر جاتے، ام سلمہ اور شیشی میں سے میرے آقا کے پسینے مبارک کے شیشی کو پانی کے کٹورے میں گھول کر دے دیتی، پسینے مبارک کو نہیں دیتی، شیشی کو کھول کر یوں دے دیتی تو وہ پورا گھر شادی کا مہک جاتا تھا، مہک جاتا تھا شادی کا گھر، جب وہ محسوس ہوتا پوری گلی کے اندر میں کہ ہاں اس گھر کے اندر میں شادی ہے۔ اب تو اتنی دشمنی نظاموں سے کہ دلہے کو پھول کا ہاتھ نہ کو ڈالو، کیوں؟ دوسرا نکاح ہے کہ اس کا یا اس کا 10واں ہو رہا ہے، پہچان تو ہونا نا کہ پھول کے ہاتھ سے، اس سے کیا تم کو دشمنی آ گئی، اس سے کیا دشمنی؟ اچھا وہ جو بازو سے 2 لاکھ روپے لے اس سے دشمنی نہیں، بولتا بھی نہیں، اگلتا بھی نہیں، سوچ رہا وہ تو خاموش ہلو اور آگے اس کے مسجد میں نکاح، ارے واہ کیا یہ پھول نکو، اچھا پھول نکو مسجد میں اور پھر نکاح میں پھول نکو، تو بیچارہ دلہا کون ہے پہچانا کیا؟ اب وہ سب دیکھتے رہتے قاضی کس کو قبول ادا کی، ایک قبولنے کے بجائے پہلے دوسرا قبول کیا تو کیا معاملہ ہوگا؟ ارے وہ ایک شناخت تھی، اس کی وہ خوشبو وغیرہ سے لوگ پہچانتے تھے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب لاگے تو 10ویں کا مردہ لا کے بٹھا دیا اس کو، پہلا نکاح ہے کہ دوسرا نکاح ہے، اس کا بیچارے کا معلوم ہی نہیں، اتنا بڑا کردار کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سادے کپڑے پر آیا، ارے یہ کیا ہے؟ پہچان ہونا نا تیری، پہچان تھی وہاں پر بھی میرے مصطفیٰ کے پسینے مبارک کو، تو پورا گھر پوری گلی مہک جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے تو جس گھر کے اندر میں خوشیاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ اگر تمہیں نعمتیں دے تو نعمتوں کو تم اختیار استعمال کر کے خوشی کا اظہار کرو،
تو پھر کس نے کہا تمہیں اپنی شادی گھر میں بچے کی خوشیوں کا اظہار کرو نا جی؟ مگر یہ لوگ کیا فتوے دیتے ہیں، وہاں آ کے سمجھاتے رہتے ہیں یہ لائٹوں میں 5000 خرچ کرے نا، وہ 3000 مدرسے میں دے دو، کتنا ثواب ملتا، ثواب پوچھ لینا بابا، قریبوں خامخواہ یہ بھکاری بنا ہوا ہے ثواب کھینچنے کا لوگوں کا۔ خوشیوں کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، اپنے بال بچوں کو شریعت کی حدود میں رکھ کر خوشیاں دو، ان کو خوشیاں دو، لیکن خوشیوں کے دشمن میں لوگ، ارے وہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، کیا ہونا پھر؟ کیا ہونا؟ اب کیا ہونا؟ اگر وہ گناہ شروع کروں تو اور بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی۔ سیدہ نے سرکار کو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے تو لڑکی بیٹی قبول کر لینا، اور آقا تشریف فرما ہے بیٹھے ہوئے مسجد نبی کے اندر میں وقت ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور لا کر آنے کا انداز الگ ہے، ساتھ میں کچھ پیکٹ بھی لائے۔ بولو نا جبرائیل ناراض نہیں ہوں گے؟ ہاں ارے بزرگوں کو تحفے لے کے دیتے جی، ہم کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ہاں کہیں کو دیتے، جہاں کی چیز قسمت کی وہاں پہنچتی نا، تو لینے کی نیت کرتا ہے اس وجہ تیرے کو دیتے نہیں کوئی، تو دینے کی نیت کر پھر تیرے کو بھی ملنا شروع ہوتا نا۔ ہاں بات یہ ہے ادھر اس کے پورے ادھر کچھ نہیں کی، ادھر کچھ نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تیری نظر لوگوں کے جیبوں پہ، لوگوں کے دینے پر رہتی، اس کے بجائے اس سے آنکھ بند کر دے کہ جو دینے والا ہے اس کی طرف دیکھ، تو وہ دنیا کو دینے کے لیے تیرے پاس پہنچا دے۔ ابا اتنے فروٹاں کی، اتنے کپڑے کی، اتنے کی حضرت کو تحفے کی، وہ منگتے نہیں نا، آنکھیں بند کرے ہوئے تو بھیجتا اللہ تعالیٰ، تو پھر لیتے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں لیتے جی؟ کیوں نہیں لیتے؟ تمہارے بابا کا لے رہے یا رشوت لے رہے یا پھر یہ علاج کر کے 50,000 روپے لے رہے؟ ہم نہیں، ادھر سے تو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور جن کی طرف میں نظریں لگائے ہوئے وہ بھیجتے ہیں تو بالکل لیتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہم کو 1 روپیہ بھی نذرانہ دیتا ہے تو ضرور لیتے ہیں، کیوں نہیں لیتے؟ وہ بھی تو بندہ ہے، مگر لینے کا راستہ نہیں بتا رہا ہوں میں، لینا ہم کو نہیں ہے، لیکن بھیجنا تو کیوں انکار کریں گے؟ بھیجنا تو انکار نہیں کرتے، مگر ملتے کس کو ہیں؟ ملتے اس کو ہے جو لینے والوں سے نظروں کو بند کرے، دینے والوں کی طرف میں۔ ہم تو اپنے کو بھکاری بنا ہے، غوث خواجہ کی چوکھٹ کا لیں گے، جو کچھ لینا ہے وہیں سے لیں گے، دنیا بھی انہی سے لیں گے، عقبہ بھی انہی سے لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہ جبرائیل یہ کیا ہے ساتھ میں پیکٹ؟ مریدہ بھی دیکھتے کہ ہمارے ہاں اس دن مجلس میں تو حاج انجم میں، ارے حضرت کے پاس ان لے کر آئے، شاید ڈبے بھی ہے، مٹھائی کے ڈبے وہ بھی ہے۔ یوسف ایک بار بولے تھے اندر کچھ تو بھی جا کے ڈالو، بلکہ یاد دلائے تھے انہوں، تو پھر بیچارے یاد دلاتے رہتے میرے کو، بڑے آدمی ہیں نا اس واسطے۔ تو سرکار فرمائیں جبرائیل اچھا آ گئے، تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ شہزادی کے لیے جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ کون ہے سیدہ؟ جان سکے؟ جن کی اما جان کا یہ عالم ہو، ان شہزادوں کا کیا عالم ہو۔ میرے حسین تو وہ حسین ہیں جن کی اما جان ایسی، جن کے نانا ویسے، جن کے والد ایسے، جن کے بھائی ایسے۔ ایک حسین ایسا حسین ہے کہ ان جیسا حسین نہ تھا نہ ہوگا قیامت تک، بس وہی حسین ہے، وہی حسین ہے، وہی حسین ہے، نہ تھا نہ کوئی ہو سکتا ہے، وہ حسین ہے۔ اب جو حسین حسین کہے گا اپنی تقدیروں کو چمکا لے، یہ خیرات ملتے رہے گی مولا حسین کی چوکھٹ سے۔ سرکار نے فرمایا کہ جاؤ لے جا کر دے دو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ اب پورے انتظار کر رہے ہیں وہ یہودیاں، اس زمانے میں گھور کر دیکھنے والے مدینے میں یہودیاں تھے، لیکن اس زمانے کے اندر میں پتلے بدل گئے، لیکن نیتیں یہودیوں کی ہے کہ دینداروں کو گھور کر دیکھتے ہیں، وہ نسبتوں کو گھور کر دیکھتے ہیں، غوث خواجہ کی غلامی کو گھور کر دیکھتے ہیں۔ ان کو گھور کر نہیں دیکھتے کانگریس کی 3 پٹی ڈال کر آئے نماز کو، ان کو گھور کر دیکھیں گے کون چشتیہ رومان کی، اچھا تم بھی خانقاہ کی چکی بولتے ہیں ویسی۔ تو کیا ہوا کہ وہ یہودی سارے کے سارے پورا گروپ بنا کر کے مذاق اڑائیں گے۔ اب سیدہ تو سیدہ ہے، سیدہ فاطمہ تو ذرا سا دل خوش ہو رہا کہ نا مذاق کا تذکرہ کرنے سے، ہاں ہمارا ذوقی چیز ہے، تو ہم مجبور ہیں اس معاملے میں۔ ہم کو وہ مقرروں کے وہ پیش و مقررہ جو رہتے نا، کیا بولتے ہیں، بیچارے پڑھ کے سن کے کتابوں کے پیجا پلٹا کے رکھ رکھ کے آگے سناتے، وہ ہم کو سنانا نہیں آتا، ہم تو ایک طرف میں دیوانے چلے ادھر ہی چل جاتے ہیں۔
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اب جو جنت کے اس لباس کو زیب تن ہے، سیدہ کا چہرے مبارک، ارے چہرے مصطفیٰ ہے وہ، آئے نور مصطفیٰ ہے سیدہ کا چہرہ۔ خدا کی قسم جن کو سیدہ چاہتے ہیں اپنے دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ تحریر سے نعمت مسجد کے ممبر کے بازو کھڑے ہو کر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ میں، میرے مریدوں میں ان مریدوں کو میں جانتا ہوں، کئی مریدوں کو جانتا ہوں جن کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب کی ہے، اور ان بچیوں میں بھی آج وہ موجود ہے کہ جن کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب کی ہے۔ کیوں؟ اپنوں کو خیرات نہیں دیں گے جی، اپنوں کو خیرات نہیں دیں گے، کن کو دیں گے پھر؟ وہ تو سخی گھرانوں کی آل ہے۔ یہ ہے تمنا کرنے کی، اپنی عورتوں کو بناؤ کہ وہ سیدہ کا نمونہ بننے کی کوشش کرے۔ نمونہ کیا بن سکیں گے، لیکن ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو، ان جیسی جو کچھ ظاہری طور پر انہوں نے کیا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ کریں گے انشاءاللہ ہماری بچیاں، ہماری عورتیں بھی، بجائے اس کے بیوٹی پارلر، میک اپ کا سامان 5000 کا 10,000 کا بیوٹی پارلر کرتے، اور وہ کرتے، وہ فریشر کرتے، فریشر، ان سب لعنتوں کو تھوکو۔ حسن سیدہ فاطمہ الزہرا کی کوئی خیرات تم کو مل جائے گی، دنیا کو تم چمکا دو گے، دنیا کو تم چمکا دو گے، دنیا کو تم چمکا دو گے۔ خانقاہ محمدی کا نظام اصل میں اس طرف میں رخ کو لے کر چلنے کا نظام ہے۔ اب پہنچے ہو گروپ بنا کر یہودیانہ، اب آئیں گے پھٹے ہوئے کپڑوں سے، تو ہمارے کپڑے نکاح کے، یہ ایران کے، یہ کسرا کے، وہ وہاں کے، یہ یہاں کے، اب کیا کیا نکل رہے ہیں۔ اب زیادہ نہیں بولتا نا کہ میں نہیں رہتا عورتوں میں، لیکن پوچھ کے بولتے رہتا ہوں شاہد بھائی کو، کتنا پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں میں تو نہیں رہتی، چلیے یوسف بھائی کو پوچھ لیتا ہوں، ڈیزائنر پاس ہوئی ہے، وہ جا کے بمبئی سے ڈیزائنر کی ساڑیاں اوڑیاں لے کر آتے رہتے، تو پھر اب ان سے پوچھ لیتا ہوں، ہاں شاہد بھائی ناراض ہو رہے تھے شاہد بھائی، چلو یوسف بھائی کو تیار کر لیا۔ تو یہ چیزیں وہاں پر دیکھا انہوں نے کہ اب تو آئیں گے تو موقع ملے گا، لیکن سیدہ ہے وہ، جب جنتی لباس کو زیب تن فرما کر قربان ہو ہماری نسل سیدہ کے قدموں پر جب پہنچی ہے، تو سب کی آنکھیں نے منہ کھول دیے یہودی ہیں، کچھ بھی نہیں سدھر رہا کہ کیا ہو گیا، کیا کرنا چاہ رہے تھے، کیا ہو گیا۔ ایک خانقاہ کو شرک بول رہے تھے، لیکن اب 10 خانقاہیں بن گئی، گھر گھر میں خانقاہ، کیا ہو گئی؟ آنکھیں آنے، منہ بھی کھل گیا، اب کھلا ہی رہنے دو، منہ کو بند کرو اور میرے آقا کے نارے پاک کی خیرات کے لینے کے لیے آگے بڑھو۔ یہ پیغام خانقاہ محمدیہ، ہم تم کو اپنے دل سے، اپنے سینے سے اور اپنے قلب میں بٹھانے، اپنے آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن تم نے فیصلہ کر لیا ان نظاموں سے بھاگنا ہی، تو ہم صبر کر لیں گے کہ تمہاری قسمت ہی ہے رد ہونا، تمہاری قسمت ہے دور بھاگنا، تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن جو آ جائے ہم تو اس کو دل میں بٹھانے کو تیار ہے، دھمکانے کو تھوڑی تیار ہے۔ یہ خانقاہ کا دروازہ جب کوئی دھمکانے کا نہیں ہے، لیکن جس کی قسمت میں نہیں ہے، ان مبارک نسبتوں سے، نورانی نسبتوں سے فیضیاب حاصل کرنا تھوڑا سا درد ہوتا ہے دل کو کہ ہائے کیوں دور ہو رہے ہیں، اتنی بڑی مجلسیں ہو رہی ہیں، اتنے بڑے نظام چل رہے ہیں، لوگ مستفید ہو رہے ہیں، لیکن جو جن سے محبت تھی، جو دوست تھے اور جن کے ساتھ میں دن و رات گزرے تھے، لیکن وہ دور ہوتے ہیں تو صبر کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے والد بھی تو صبر کر لیے تھے نا، صبر کر لیتے ہیں۔ خود اپنے بھی پرائے بھی بیچارے جو ساتھ رہتے تھے عقیدتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ میں، لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ اب اس میں کہنے کو شورشا کے نئے مرید آ گئے تو پرانوں کو بھول گئے، پرانے پہلوں کو ہکا دیے۔ کون ہکالا؟ بابا ہکالے تو غریب نواز، ان کا نظام ہے، مجھے ہکا دیتے تھے کام پکڑ کر۔ خدا کی قسم اگر کوئی جرم ہوتا تو خواجہ جی یہاں پر کس کو رکھتے تھے؟ نہیں رکھے نا جو کچھ ایسا سمجھے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان نظاموں کی حقیقتوں سے منور ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ذرا دل دکھ جاتا ہے۔ سیدہ جیسے پہنچے تو یہودیوں کے پاس میں، اب کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ پہلے خود سیدہ کا حسن نور علی نور اور جلوہ مصطفیٰ، ہائے ہائے، اما جان کے نور کا خدا کی قسم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آج بھی اپنے مکان مبارک میں جنت البقیع کے اندر میں شہزادی مصطفیٰ اسی آن و بان و شان کے ساتھ میں جلوہ افروز ہے، جلوہ افروز ہے، جلوہ افروز ہے، اور پوری نگرانی کرتے رہتی ہے۔ اور جہاں پر
چاہتی ہیں سیدہ اس مکان میں بھی، اس خانقاہ میں بھی، اور اس مقام پر بھی، اور اس ملک میں بھی، اس قصبے میں بھی، اس محلے میں بھی خدا کی قسم سیدہ جا سکتی ہے۔ اس خانقاہ میں بھی تشریف لائی تھی ایک مرتبہ میری اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ایک نہیں 1000 مرتبہ کہوں گا دیجئے فتویٰ میرے اوپر، دیجئے فتویٰ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی دکان چلانا نہیں ہے۔ اب جو اس کے بدل یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ نظام وہ نہیں رہا، بزرگوں کا نظام ہٹ گیا، وہ ان کا ہو گیا، وہ کیا کی ہوگا کیا گیا، تم وہی سمجھتے ہو، تمہاری سمجھ ہی پلٹ گئی، دیدے پلٹ گئے تو پتلیاں پلٹ گئے تو سفید آنکھیں نظر آتی تھی جن شیطان کی سر کی، مگر سفید دکھتی اور کالی پتلی غیر تو نظر کچھ بھی نہیں آتا اس کو، تو پتلیاں ہی پلٹ گئے تو پھر کریں گے کیا، نابینا ہو گیا ہے تو اب تجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ سیدہ کا معاملہ جو وہ چاہتی ہے پہنچ جاتی ہے۔ میدان کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے پاس ہی پہنچی تھی، سفر میں تھی سیدہ مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک کو یزیدیوں جب لے کر جا رہے تھے، حضرت سکینہ جو 8 سال کی شہزادی تھی مولا حسین علیہ السلام کی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان سنبھال رہی تھی، اونٹوں پر ظالموں نے کھچوٹیاں مارے، رات کی اندھیری ہے اور وہ ریگستان کی گھاٹیاں ہیں، اور جیسے ان کو کھچوں کا مارا پیچھے سے کسی ظالم نے، حضرت سکینہ زمین پر گر گئی، غم سے نڈھال کربلا سے واپسی، 3 دن سے پانی کا قطرہ نہیں، ہائے ہائے کیا کیا جی، جن کا کلمہ پڑھتے ان کی آل کے ساتھ بھی معاملہ۔ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کس رنگ کو لیے اپنا فیصلہ کرو کہ یزیدی رنگ ہے کہ حسینی رنگ ہے۔ مولا حسین کی محبت میں دل لگتا ہے تو حسینی رنگ ہے، اور آل علی اور اولاد علی حسینی رنگ ہے، اور دنیا کے تمام اولیاء آل علی اور اولاد علی اور حسینی رنگ کو لیے ہوئے ہونے ہیں، اور اولیاء کے ذریعے سے حسینی ہی رنگ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو لشکر آگے چلے گیا، حضرت سکینہ کے دیکھا کہ نہیں ہے، ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو دیکھا کہ سکینہ نہیں ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سے فرمایا تھا کہ بہن میری اس بیٹی کو سنبھالنا کہ میرے بغیر سوتی نہیں تھی، اب میں جا رہا ہوں، سنبھالنا، خیال رکھنا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ بے فکر رہیے، آپ جائیے اپنے مقصد کو پورا کیجیے۔ فوراً خیال آیا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو کہا کہ ٹھہر جاؤ، قافلے کو رکاؤ، قافلے کو رکاؤ، قافلے کو رکاؤ، قافلے کو رکاؤ۔ رکا کر واپس ہوئے حضرت سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ بہت دور جانے کے بعد میں رات کے بالکل آخری حصے کے اندر میں ایک جگہ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت سکینہ شہزادی امام حسین علیہ السلام، اور پاس میں کوئی برقع پوش شہزادی بھی بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے گود مبارک میں لے کر حضرت سکینہ کو سلا رہی ہے۔ ظالموں، آل علی اور اولاد علی کے نظام کو تم کہانی و خدشہ سمجھتے ہو؟ یہ حقائق ہیں، اس زمین پر میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد میں ہوئے ہیں۔ اپنے عقیدوں کو صحیح کرو، اللہ والوں کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ کروا سکتا ہے جو اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ سناتے ہیں نہیں سناتے ہیں، کیا کیا سناتے رہتے سب، جنت جہنم، جنت جہنم، جنت جہنم۔ ارے ارے ارے، جنت ملتی تجھے، جہنم سے بچتا تو۔ سکھانے سنانے کی اور ہمتوں کے بتانے کی یہ چیزیں ہیں۔ تو جیسے ہی پہنچے حضرت سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اندھیرا ہے، حضرت زینب بے قرار ہو کر کہا کہ اس ویرانے پہاڑوں پتھروں کے اندر میں کون ہے جو ہم اہل بیت پر کوئی ہماری چادروں کو کھینچنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری شہزادی کو اپنے گود میں سنانے والی کون ہے اس پہاڑوں کے اندر میں؟ تو حضرت زینب تو شہزادی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ سیدہ نے فرمایا کہ میری شہزادی اتنا جلدی بھول گئی، اپنے چہرے مبارک کو اٹھایا، حضرت زینب نے چیخ مارا کہ میری اماں جان تم یہاں پر ہو۔ کہاں پہنچی؟ مدینے سے نکل کر جنت البقیع سے۔ تو جو وہاں پہنچ سکے دنیا میں کہیں نہیں، مالک کی شہزادی ہے، وہ مالک کے اذن اور مالک کی مرضی سے کہیں بھی جا سکتی ہے۔ مالک کی شہزادی تو مالک ہوتی ہے نا، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے پنجتن صاحب تصرف ہوتے ہیں،
تمنائیں کرو میری بچیوں، سیدہ کی زیارت کی تمنائیں کرو رات کے اندھیروں کے اندر میں، ان کے در کی بھیک مانگو، خیرات مانگو کہ یا سیدہ اپنے دیدار سے ہمیں نوازے۔ یہاں دیدار ہوگا، میدان قیامت میں سیدہ کی چادر میں تم چھپا کے جاؤ گے۔ مولا حسین علیہ السلام کو میرے آقا نے اسی طرح سے تیار کیا۔ سنیے نا تذکرہ حسین، جن کی امی جان ایسی، جن کے والد بزرگوار مولا علی جیسے، جن کے بھائی حسن جیسے، اور جن کے نانا تو کیا کہنا، یہ نانا ہے، ہمارے آقا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری جان ہے، ہماری سانسیں ہیں، ہماری روح ہے، خدا کی قسم۔ تو پھر تیار جو کیا مولا حسین علیہ السلام کو، چلو ایک بات سنا کر ہی آپ کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب بھی میرے آقا اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی کو تشریف لاتے ہیں منبر مصطفیٰ پر، تو درمیان میں سیدہ کے مکان کو رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس حجرہ مبارکہ میں درمیان کے در مسجد کے سیدہ کے مکان مبارک کو، اور پھر مسجد میں تو جب بھی میرے آقا نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں جاتے ہیں تو فوراً اپنی شہزادی کی خیریت معلوم کرتے، حسنین کی آواز کو سنتے۔ ایک مرتبہ سیدہ کے لخت جگر سیدنا امام حسین اور حسین حسن علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ سیدہ کیا بات ہے، رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ضد کر رہے ہیں یا رسول اللہ، ضد کر رہے ہیں۔ ضد کئی کی تھی، کس بات کی تھی؟ وہ تو آقا جانے، حسنین جانے، سیدہ جانے، مولا علی جانے۔ وہ راز کیوں کھولوں میں کہ نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ مولا حسن و حسین کو میں یہ ضدی پٹوں کی طرح سمجھوں گا؟ نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ، ایمان چل جائے گا۔ حسنین ہیں، نوجوانان سردار ہے، جنت کے سردار ہے، وہ ضد کس بات کی کر رہے تھے؟ ضد کوئی اور بات کی تھی۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ سیدہ میرے نواسوں کو رلایا مت کر، ان کے رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، جن کے ایک رونے پر مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف ہوتی ہو، کیا حشر ہوگا ان کا کہ میدان کربلا میں جن کے جسم اتھروں کے ساتھ میں گھوڑوں کے ٹاپوں سے رولا گیا ہو۔ کیا ہوگا ان کا کہ جو اس زمانے میں ان ظالم یزیدیوں کو رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، مسئلہ ان یزیدیوں کا نہیں ہے، مسئلہ اس زمانے کے ان یزیدیوں کا ہے۔ وہ تو کر کے برباد ہوئے، آج ان کو تم کہہ کر تم برباد ہو رہے ہو، عقیدے کو خراب کر رہے ہو۔ اس لیے حسین کی محبت ایمان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے تیار کیا۔ یہ ہے مولا حسین کی ذات۔ تو بولو ہمارے ایمان میں داخل ہے کہ نہیں مولا حسین اور پنجتن پاک؟ جس ایمان اور اسلام میں مولا حسین اور پنجتن پاک نہ ہو، وہ اسلام ایمان نہیں، اسلام نہیں۔ اپنے بچوں کو تعلیمات دو اور اپنی آل اولاد کو سمجھاؤ، اپنے گھروں کے اندر میں ان پنجتن پاک کے تذکرے کرو، مولا حسن حسین کے تذکرے کرو۔ جہاں یہ تذکرے ہو وہاں پر جاؤ، وہاں تم کو حق ملے گا۔ اور جہاں ان تذکروں کو یہ کہا جائے اس کی ضرورت نہیں، تو ضرورت کس بات کی ہے ظالم؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ دین کس کو سمجھا رہا ہے تو؟ وہ دین ہے جو تو سمجھا رہا ہے۔ تیرے مسلک، تیری جماعت کا، تیرے داروں کا دین ہوگا وہ دین مصطفیٰ نہیں ہے۔ دین مصطفیٰ صرف وہ ہے جس میں پنجتن پاک ہے، آل علی اور اولاد علی ہے، جہاں غوث و خواجہ ہے، جہاں کل اولیاء ہے۔ یہ نہیں ہے تو وہ تیرا ہے، وہ دین مصطفیٰ نہیں ہے۔ سمجھ میں آگی بات کہ جن کے رونے پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سیدہ مت رلایا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہو، تو آج یہ امت ان کے تذکروں کو بھلا دے تو مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ اس ظالم مسلمان کو توفیق نہیں ہوتی کہ ان مولا حسن و حسین کے اور پنجتن پاک کے تذکروں سے اپنے گھروں کو آباد کریں۔ کن سے آباد ہے تیرے گھر، تیری محفلیں، تیری مسجدیں، تیرے منبر، کن تذکروں سے آباد ہے؟ لیکن تذکرے حسین، تذکرے پنجتن پاک، تذکرے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، تذکرے مولا علی پہچان میں مشکل ہوتا ہے کیوں؟
اس لیے خانقاہ محمدی والوں تمہارا مقصد کوئی خانقاہ، تمہارا کوئی مقصد ایک جماعت ایک طبقہ نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم یہ سمجھ رہے تو یہ بھی گمراہیت ہے۔ تمہارا مقصد خانقاہ محمدی کا حسینیت کے رنگ کو دنیا میں زندہ کرنا ہے اور یزیدیت کو دنیا سے ختم کرنا تمہاری خانقاہ کا مقصد ہے۔ یزید وہاں تھا لیکن اثرات آج بھی ہے۔ مولا حسین کی کربلا میں شہادت اس زمانے میں ہوئی اور آج بھی اپنے معاشرے اپنے ماحول میں اگر کوئی تم کو چشتی کہہ کر گھور کر دیکھ رہا ہے تو یہ حسینی صفت ہے کہ وہ لوگ تم کو گھور کر دیکھیں گے، اور جو چھپنے والا ہوگا وہ یزیدی ہوگا، جو ظاہر ہوگا وہ حسینی ہوگا۔ اور اپنے آپ کو ظاہر کر کے دنیا کے سامنے مولا حسین کی حسینیت کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر میرے آقا کے نارین پاک کا صدقہ ہے، مولا علی کا کرم ہے، غوث و خواجہ کی نوازش ہے کہ اس خانقاہ محمدی کا یہ چھوٹا سا گلشن آج دنیا میں سلسلے چشتیہ کی پہچان کروا رہا ہے اور گلشن حسینی کی پہچان دنیا میں کروا رہا ہے۔ یہ خدا کی قسم کسی کا کمال نہیں، میں تو کسی وجہ سے بھی کسی جگہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا ہوں، یہ صرف میرے مولا علی کا کرم ہے، مصطفیٰ کی نارین پاک کی خیرات ہے اور غوث و خواجہ کی خیرات ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نظام کو یہ کچھ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور آج یہ نہیں ہو رہا ہے، روزانہ کی محفلیں 10 تاریخیں ختم ہوگی، اب ہر ایک مرید اپنے اپنے اعتبار سے اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے سامنے، اپنی گلیوں میں کون کرے گا تذکر حسین اور کون رکے گا، کون کرے گا کون رکے گا، پہچان ہو جائے گی نا۔ اس لیے نفرت نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنا، بلکہ ان کو بھی عشق حسین دے کر ان کے ایمان کی سند دو ان کو، ورنہ قیامت کے میدان میں ان کا اسلام، ان کا دین ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یزیدیوں کا دین ان کے منہ پر مارا جائے گا کہ نہیں مارا جائے گا؟ تو یزیدی رنگ والوں کا بھی منہ پر دین مار دیا جائے گا کہ جس میں اتنا حسین نہیں بولنا، اتنا غوث و خواجہ نہیں بولنا، اتنا محرم کی مجلس سے نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی تبلیغ اور سب سے بڑے دین کا کام اور سب سے بڑے دین کا حق اور حق کے ظاہر کرنے کا حق یہ صرف اور صرف آل علی اور اولاد علی کی محبت امت میں پیدا کروانا ہے۔ کیا نمازیں زندہ کرتے، کیا دین زندہ کرتے ہیں کہ مردوں کو لا کر مردے خانے بنا رہے ہو؟ جب روح حسینی نہ ہو اور روح دین نکل چکی ہو، آل علی کی محبت نہ ہو، پنجتن پاک کی عظمت نہ ہو، آل علی کی محبتیں نہ ہو، تو وہ تو دین کے مردے ہیں۔ ان میں سری اور بدبو پیدا ہو رہی ہے آج۔ یہود و نصارہ نہیں، دوسرے انسان دیکھ کر ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں کہ جتنی بڑی داڑھی، جتنا بڑا چہرہ، یہ بیٹا ٹیررسٹ ہے۔ یہ تو مردوں کی وجہ سے بدبو پیدا کر رہے ہو تم، یہ ظاہری تمہاری دینداریاں۔ اگر تمہارے اندر کی روح عاشق مصطفیٰ اگر نہ ہو، آل علی کی محبت اور عشق نہ ہو، مولا حسین کی اگر محبت نہ ہو، پنجتن پاک کی محبت نہ ہو، تو تمہارا دین مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ مردہ خانہ دنیا کو مت بناؤ، بلکہ مردوں میں کوشش کر کے روح کو پھونکنے لگاؤ۔ روح کیسے آئے گی جی؟ روح پھونکے گا تو اللہ زندہ کرے گا، اللہ نہیں، عبداللہ نہیں کرتا ہے، تجھے کیا معلوم؟ وہیں تو اٹکا تو، وہیں تو اٹکا نا۔ وہ کیسا زندہ کرنے والا اللہ، زندہ کرنے والا اللہ، ماننے والا اللہ، اولیاء اللہ کیسا کرتے ہیں؟ مارے گا نہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ٹھوکر مارا تو مردے زندہ ہوئے نہیں ہوئے؟ نہیں ہوتے، وہ اللہ کا کام ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کیسا شرک ہوتا ہے پاگل؟ اللہ کو کیا اتنا جھٹ خفا سمجھ لیا کہ تو بول دی اللہ ناراض ہو کے جائے کونے میں پڑ جائے گا؟ تیری گردن کو موڑ کے بتائے گا ایمان اور شرک کیا ہے ظالم؟ ذرا پوچھ تو صحیح ہے اللہ سے۔ ہاں نہیں، اب اللہ کے اپنا اپنی ذات و صفات میں اکیلا یہی ایمان ہے، یہی توحید ہے، ہوتا نا؟ بولتا کہ نہیں بولتا؟ اب پھر کسی کو بولو میں رحیم اللہ ہے نا، کتنا بڑا شرک ہے۔ رازق، عبد الرازق بولتے کہ نہیں بولتے؟ عبد الرحمن بولتے کہ نہیں بولتے؟ عبد الرحیم بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولتے، یہ شرک ہے کہ پھر شرک ہے۔ اس سے اس کو فرق پڑتا ہے، اس کی جگہ انہیں ایسی جگہ ہے کہ کہیں آ نہیں سکتا انہیں، اور انہیں وہاں جا نہیں سکتا نا۔ تیرے کو ڈر ہے، تو چور ہے، اس وجہ سے تیرے کو بڑا ڈر لگتا، شرک 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 شرک۔ حیوت کی وجہ جہنمی ہے، جہنمیوں کی پہچان خوف ہے۔
اور جنتیوں کی پہچان اطمینان ہے نعرہ پاک مصطفیٰ کی وجہ سے. جنتیوں کی پہچان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ نہ بے خوف ہوں گے بے خطر ہوں گے، ان کو ڈر خوف نہیں. اب انہیں کمر جھک جانے کی پریشانی پہ ایک دھبے کے بجائے 3 دھبے آگے کالے کالے رگڑ کے کتنا بھی رگڑ کے 60 کروڑ بس رگڑ کے پھر بھی مردود ہوا میرے آقا کو تعظیم کا سجدہ نہیں کر کے. تو تیری 60 برس کی عبادت کمر جھکا لے پیشانی پھوڑ لے. اگر تعظیم مصطفیٰ کے تیرے اندر پیدا نہیں ہوئی، ادب مصطفیٰ کے نہیں آئی، اور پنجتن پاک کی محبت اور آل علی اور اولاد علی کی محبت نہیں آئی، تو 60 کروڑ برس والا ایک ہی اسپارک میں لات مار دیا خدا نے قیامت تک. مارا کہ نہیں پہچانتے نہیں اس کو. تب انہیں پیشانی پھوڑ لے، پیٹ پھوڑ لے، کمر توڑ لے. کچھ نہیں ہونے کا وہ بندگی کہاں بندگی جس میں محبت مصطفیٰ نہ ہو. اس لیے میرے بچوں اپنے بچوں کو تعلیم اس روح کی دیا کرو، اپنے گھروں میں محفلیں کروایا کرو، اپنے گھروں کے اندر پنجتن پاک کی نسبتوں کی محفلیں رکھو، اور ان ذریعوں کے ذریعے سے اپنی نسلوں کی تربیت کرو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.